محبت اور نفرت اس کائنات کے دو طاقتور جذبے ہیں۔ جب یہ ایک دوسرے میں بدل جائیں تو ان کی قوت کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ حالات اور احساس کی روشنی میں انسانی سوچ انہی جذبوں کے تانے بانے سے دوستی اور دشمنی نامی دو ناقابل فراموش رشتوں کو جنم دیتی ہے۔ یہ رشتے جس قدر پرانے ہوں ان کی شدت اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے۔ گزرتے وقت کے ساتھ شاید یہ اس قدر قوی، توانا اور خود مختار ہو جاتے ہیں کہ انہیں تخلیق کرنے والے خود ان کے روبرو بے بس ہو جاتے ہیں۔ عدالت اور دشمنی کے بطن سے جنم لینے والے سانحے کا احوال۔ ملک صاحب کی ڈائری سے انتخاب۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے سعدی اور آپ دیکھ رہے ہیں صادق لائبریری۔ ملک صفدر حیات صاحب کی سیریز کا ایک نہایت دلچسپ کیس پیش خدمت ہے، لیکن اس سے پہلے کہ میں کیس کا آغاز کروں، حسب روایت جو میرے چینل پر نیو ہے جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا پلیز ہرگز مت بھولیے گا۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ پیغام چودھری نثار کا تھا اور پیغمبر اس کا خاص بندہ، اس لیے میں نے اس پر دھیان دیا۔ میں نے سلطان کی بات پوری توجہ سے سنی اور اس کے خاموش ہونے پر کہا، اور ٹھیک ہے سلطان، تم مطمئن ہو کر جاؤ اور چودھری صاحب سے کہہ دو کہ میں آج تھانے سے اٹھنے کے بعد ان کی طرف چکر لگا لوں گا۔ سلطان فدویانہ لہجے میں بولا، اب سرکار اگر آپ کوئی وقت دے دے تو میں سواری لے کر حاضر ہو جاؤں گا۔ چودھری ہورا نے کہا تھا آپ کو کسی قسم کی تکلیف نہیں ہونی چاہیے، یہ تو چودھری صاحب کی محبت ہے۔ میں نے صاف کوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، بہرحال تم 8 بجے تک آ جاؤ، میں تمہیں تیار ملوں گا۔ سلطان مجھے سلام کر کے تھانے سے رخصت ہو گیا۔ اس وقت دن کے 11 بجے تھے۔ وہ ماہ جنوری کے اختتامی ایام تھے۔ سردی اپنے جوبن پر تھی۔ صبح کا آغاز کوہر اور دھند سے ہوتا۔ سورج کی شکل دیکھنے کے لیے کم و بیش 10 بجے کا انتظار کرنا پڑتا، اور اگر کبھی مطلع ابر آلود ہوتا تو پورا دن اس روشنی کے منبع کی صورت دیکھے بغیر ہی گزر جاتا۔ جاڑے کے موسم میں صبح جتنی دیر سے ہوتی ہے، شام اتنی ہی جلدی اتر آتی ہے، اور یہ جلدی اور دیر گاؤں دیہات کی سادہ اور محدود زندگی میں کچھ زیادہ ہی کار فرما دکھائی دیتی ہے۔ ان دنوں میں قصبہ جمال پور تارڑ کے تھانے میں تعینات تھا۔ جمال پور تارڑ خاصا کنجان آباد قصبہ تھا۔ اس کے گرد و نو میں دسن پورہ، عظیم آباد، کوٹ چھمرا اور موزہ سکھیکی واقع تھے۔ چودھری نثار کا تعلق سکھیکی یعنی سکھے کی سی تھا۔ خشک اور دھند دھار موسم کے سبب تھانے میں بھی زیادہ چہل پہل نظر نہیں آتی تھی۔ میں صبح 9 بجے تک تھانے پہنچتا اور شام کو 6 بجے اٹھ جاتا۔ انہی اوقات کی روشنی میں میں نے سلطان کو 8 بجے آنے کے لیے کہا تھا، تاکہ اس وقت تک میں رات کے کھانے اور عشاء کی نماز سے فارغ ہو چکا ہوتا۔ میں نہیں جانتا تھا چودھری نثار کو مجھ سے کس نوعیت کا کام ہے اور اس کی حویلی میں مجھے کتنا وقت لگ جائے گا، لہٰذا عقل مندی کا تقاضا یہی تھا کہ اپنے روزمرہ کے کام نپٹانے کے بعد ہی ادھر کا رخ کیا جاتا۔ میری رہائش تھانے سے ملحق سرکاری کوارٹر میں تھی اور میں 8 بجے تک اپنے ضروری کام ختم کر لیتا تھا۔ چودھری نثار کی عمر 60 سے متجاوز تھی۔ ہمارے درمیان اچھی یاد اللہ تھی۔ وہ روایتی چودھریوں سے ہٹ کر خاصا مختلف اور معاملہ فہم آدمی تھا۔ میں نے اسے صلح جو اور امن پسند پایا۔ وہ دنگا فساد اور پھڈے بازیوں سے دور رہنے والا شخص تھا۔ قانون کا احترام کرتا تھا اور بے انتہا اثر و رسوخ والا ہونے کے باوجود بھی کبھی اس نے اپنی طاقت اور اختیار کا غلط استعمال کر کے کسی کمزور اور بے کس انسان کے ساتھ کوئی ظلم و زیادتی نہیں کی تھی۔ میں ان شریفانہ طور طریقوں کے باعث اس بھلے مانس چودھری کو پسند کرتا تھا۔ ہمارے درمیان استوار دوستانہ مراسم کی وجہ بھی یہی تھی۔ 8 بجنے میں 15-20 منٹ باقی تھے کہ کانسٹیبل نے میرے کوارٹر کا دروازہ کھٹکھٹا کر یہ اطلاع دی، ملک صاحب، وڈے چودھری کا بندہ تانگا لے کر آ گیا ہے۔ چودھری نثار حسین آف سکھیکی کو لوگ وڈا چودھری بھی کہتے تھے۔ میں نے اطلاع فراہم کرنے والے کانسٹیبل سے کہا، جبار تم سلطان کو ادھر تھانے ہی میں بٹھاؤ، میں ابھی آتا ہوں۔ کانسٹیبل یس سر کہتے ہوئے رخصت ہو گیا۔ جبار کے جانے کے بعد میں ضروری تیاری میں مصروف ہو گیا۔ اپنے کوارٹر میں آنے کے بعد میں یونیفارم اتار کر ہینگر پر لگا دیتا اور عوامی لباس میں آ جاتا۔ میں رات کا کھانا کھانے کے بعد عشاء کی نماز بھی ادا کر چکا تھا۔ کوارٹر چھوڑنے سے قبل مجھے صرف اتنا کرنا تھا کہ موسم کی مناسبت سے عمومی لباس کے اوپر کوئی گرم کپڑا پہن لیتا، کوئی جیکٹ، سویٹر یا کوٹ وغیرہ۔ 10 منٹ بعد میں اپنے کوارٹر سے نکل کر تھانے میں آ گیا۔
سلطان مردانہ اونی شال کی بکل مارے تھانے کے برآمدے میں میرا منتظر تھا۔ مجھ پر نگاہ پڑی تو وہ فوراً اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے شبینہ ڈیوٹی والے ایک ASI کو ضروری ہدایات دی اور سلطان کے ہمراہ تھانے سے روانہ ہو گیا۔ تھانے سے باہر چار دیواری کے ساتھ ایک سجا سجایا تانگا موجود تھا۔ ہم مذکورہ تانگے میں بیٹھے اور کوچوان نے تانگے کو موزہ سکیکی کی جانب بڑھا دیا۔ سواری چودھری نثار حسین نے میرے لیے بھیجی تھی۔ سکیکی جمال پور تاڑر سے محض 2 میل کی دوری پر واقع تھا، لہٰذا تھوڑی ہی دیر کے بعد ہم چودھری کی حویلی میں پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ چودھری نثار نے مجھے اپنے کمرے میں بلا لیا۔ اس کا شاندار کمرہ حویلی کے ایک دور افتادہ پرسکون گوشے میں واقع تھا اور چودھری اس وقت کمرے میں اکیلا ہی تھا۔ وہ ایک قیمتی اور گداس لحاف اوڑھے تکیے سے ٹیک لگائے اپنے بستر پر نیم دراز تھا۔ کمرے کو گرم کرنے کے لیے آتش دان میں آگ روشن تھی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ ہمارے درمیان ایک پرخلوص اور گرم جوش مصافحہ ہوا۔ پھر رسمی لیک کے بعد اس نے مجھے تشریف رکھنے کو کہا۔ چودھری کے بستر کے نزدیک ہی ایک آرام دہ صوفہ سیٹ موجود تھا۔ میں بائستگی ایک صوفے پر بیٹھ گیا۔ مجھے چودھری کے کمرے تک سلطان نے پہنچایا تھا۔ چودھری اس کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے میری خاطر مدارات کے لیے احکام صادر کرنے لگا۔ میں نے بڑے واضح الفاظ میں کہہ دیا، چودھری صاحب ابھی تھوڑی دیر پہلے میں بڑے بھرپور انداز میں رات کا کھانا کھا چکا ہوں، اس لیے کسی تکلف کی ضرورت نہیں۔ ہاں ابھی کمال کرتے ہیں ملک صاحب، وہ دوستانہ بے تکلفی سے بولا۔ اس میں تکلف والی کون سی بات ہے؟ آپ نے کھانا کھا لیا تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ باقاعدہ کھانا نہ صحیح مگر کھانے کے علاوہ بھی بہت سی نعمتیں ہوتی ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے آپ میری حویلی پر آئیں اور کچھ کھائے پیے بغیر ہی رخصت ہو جائیں؟ میں نے زیادہ مزاحمت نہیں کی اور چودھری کی خوابگاہ کا جائزہ لینے لگا۔ وہ قیمتی سامان سے آراستہ ایک عالی شان اور کشادہ بیڈ روم تھا۔ میں پہلے بھی کئی مرتبہ اس حویلی میں آ چکا تھا، لیکن حویلی کی بیٹھک تک محدود رہا تھا۔ اندرونی حصے میں داخل ہونے کا یہ پہلا موقع تھا۔ کھانے پینے کے حوالے سے چودھری نے کچھ غلط نہیں کہا تھا۔ وہ نہایت ہی وزادار اور متواضع طبیعت کا مالک تھا، کھانے اور کھلانے کا شوقین۔ سلطان چودھری کے احکام کی تعمیل کے لیے کمرے سے رخصت ہوا تو میں نے اسے مخاطب ہوتے ہوئے استفسار کیا۔ وہ پوری طرح میری طرف متوجہ تھا۔ چودھری صاحب خیریت تو ہے نا؟ آج آپ نے بڑے پراسرار انداز میں مجھے بلایا ہے۔ وہ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد گمبھیر آواز میں بولا، ابھی تک تو خیریت ہی ہے۔ میں نے چودھری کے اس گمبھیر انداز میں کسی بڑے طوفان کو چھپے ہوئے محسوس کر لیا۔ وہ گہری تشویش میں گھرا ہوا دکھائی دیتا تھا۔ میں نے تھوڑی دیر اس کے مزید بولنے کا انتظار کیا۔ جب اس کی گمبھیرتا میں کوئی کمی یا تعطل واقع نہ ہوا تو میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، چودھری صاحب میں محسوس کر رہا ہوں آپ مستقبل قریب کے کسی بڑے اندیشے کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ آپ نے کہا ہے ابھی تک تو خیریت ہے، اس کا مطلب ہے آپ کو آگے خیریت نظر نہیں آ رہی۔ آپ کا اندازہ بالکل درست ہے ملک صاحب، وہ چونکے ہوئے انداز میں میری طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ میں خدیجہ کی وجہ سے بلکہ ریحانہ کے لیے بہت فکر مند ہوں۔ چودھری نثار نے اپنی فکر مندی کا اظہار کرتے ہوئے خدیجہ اور ریحانہ کا حوالہ دیا تو میں الجھن امیز نظر سے اسے دیکھنے لگا۔ میں ان دونوں خواتین کے بارے میں کچھ زیادہ نہیں جانتا تھا، لہٰذا چودھری کی تشویش اور فکر مندی کو ناپنا سر دست میرے اختیار میں نہیں تھا۔ اس نے گویا میری سوچ پڑھ لی۔ میرے تذبذب کو بھانپتے ہوئے وضاحت کرنے والے انداز میں بولا، خدیجہ میری بڑی بیٹی ہے اور ریحانہ اس کی بیٹی یعنی میری دوتری نواسی ہے۔ پھر ایک لمحے کے توقف سے اضافہ کرتے ہوئے اس نے پوچھ لیا، ملک صاحب آپ خدیجہ کے حالات سے تو اچھی طرح واقف ہیں نا؟ چودھری کا یہ سوال میرے لیے خاصا مشکل تھا۔ مجھے یہ تو معلوم تھا اس کی 3 اولادیں تھیں، 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا۔ خدیجہ سب سے بڑی تھی، اس سے چھوٹی زلیخا اور زلیخا سے چھوٹا چودھری وقار حسین تھا، جو چھوٹے چودھری جی کے طور پر مشہور تھا۔ وقار کی بھی شادی نہیں ہوئی تھی۔ زلیخا شادی شدہ تھی، وہ اپنے شوہر اور 3 بچوں کے ساتھ خوش و خرم زندگی گزار رہی تھی۔ خدیجہ بھی کسی زمانے میں شادی شدہ تھی، لیکن اب ایک بیوہ کی حیثیت سے اپنے مائکے میں رہتی تھی۔ کافی عرصہ پہلے اس کے شوہر چودھری فرزند علی کا انتقال ہو گیا تھا۔ ان سرسری اور بنیادی معلومات میں ایسی کوئی خاص بات نہیں تھی جس کے سبب چودھری نثار اچانک بہت زیادہ پریشان ہو جاتا۔ خدیجہ اور ریحانہ تو سالہ سال سے اس کی حویلی میں قیام پذیر تھی۔ ریحانہ اسی حویلی میں پل بڑھ کر جوان ہوئی تھی۔ چودھری کے استفسار کے جواب میں نے کہا، چودھری صاحب میں یہ تو جانتا ہوں آپ کی بیٹی اپنی بیٹی کے ساتھ کافی عرصے سے یہاں رہ رہی ہے، لیکن یہ اندازہ قائم نہیں کر سکتا کہ آپ ان دونوں کے حوالے سے اچانک اتنے فکر مند کیوں نظر آنے لگے ہیں۔ میں نے پہلے کبھی آپ کو اس انداز میں بات کرتے نہیں دیکھا۔ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں ملک صاحب، وہ ایک بوجھل اور طویل سانس خارج کرتے ہوئے بولا۔ ٹھہرے میں آپ کو تھوڑی تفصیل بتاتا ہوں، پھر بات آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ میں ہمتن گوش ہو کر چودھری نثار کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ چند لمحات تک گہری سوچ میں ڈوبا رہا، پھر ٹھہر ٹھہر کر مجھے بتانے لگا،
میں اس کے بیان میں سے غیر متعلق باتوں کو حذف کر کے خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں تاکہ میرے ساتھ ساتھ آپ بھی اس کیس کے پس منظر سے آگاہی حاصل کر لیں۔ چودھری نثار کی بڑی بیٹی خدیجہ کی شادی لگ بھگ 17 سال پہلے چودھری رحمت علی کے بیٹے چودھری فرزند علی سے ہوئی تھی۔ فرزند علی موضع کوٹ جھمرہ کا رہنے والا تھا۔ کوٹ جھمرہ موضع سکیکی سے شمال مغرب میں واقع تھا۔ دونوں گاؤں کے درمیان 8 میل کا فاصلہ حائل تھا۔ البتہ اگر جمال پور تارڑ سے کوٹ جھمرہ جانا ہو تو مغرب میں صرف 4 میل کا فاصلہ طے کرنا پڑتا تھا۔ موضع سکیکی جمال پور تارڑ سے جنوب مشرق کی سمت ایک خاص زاویے پر واقع تھا۔ خدیجہ کی شادی ہوئی پھر 1 سال کے اندر ہی اس کی گود ہری ہو گئی۔ یہ ایک خوشی کی خبر تھی، لہٰذا سکیکی اور کوٹ جھمرہ کے دونوں چودھری خاندان مسرت سے جھوم اٹھے۔ شادمانی کے ان لمحات میں وہ اس حقیقت کو فراموش کر بیٹھے کہ زندگی بڑی شفاف اور دو رخی ہے۔ اگر کبھی یہ خوشیوں سے معمور نظر آتی ہے تو اس پر قناعت کر کے نہیں بیٹھ جانا چاہیے، کیونکہ جلد ہی اپنے غموں سے بھرپور ہونا ہوتا ہے۔ یہ بڑی چال باز ہے، موقع محل تاڑ کر انسان کی توقعات کے برعکس بڑی صفائی اور خاموشی سے پینترے بدلتی رہتی ہے۔ دونوں خاندانوں کی خوشیوں کو اس وقت نظر لگ گئی۔ اصولی طور پر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ریحانہ کی پیدائش کے بعد دونوں میاں بیوی کے درمیان زیادہ اتحاد و اتفاق پیدا ہو جاتا۔ اولاد والدین کے درمیان پائی جانے والی زنجیر کی سب سے اہم کڑی ہوتی ہے جو کسی پل ایسا کردار ادا کرتی ہے، دونوں کو باندھ کر جوڑ کر رکھتی ہے۔ مگر خدیجہ اور فرزند علی کے معاملے میں یہ پل کوئی خاص کارکردگی نہ دکھا سکا۔ ان کے بیچ تنازع کی ایسی فصل اٹھنے لگی جو دیکھتے ہی دیکھتے آسمان تک بلند ہو گئی۔ دونوں اپنی اپنی ذات کے قلعے میں محصور ہو کر رہ گئے۔ اس ذہنی اور قلبی دوری کے دوران ہی میں چودھری فرزند علی کا انتقال ہو گیا۔ فرزند علی کی موت کا ذمہ دار بیچاری خدیجہ کو ٹھہرایا گیا۔ سسرال میں سب لوگ اسے منحوس سمجھنے لگے، یہاں تک کہ اس کی نند بشرا نے یہ بھی کہا کہ وہ ایک ڈائن ہے جو اس کے بھائی کو کھا گئی۔ ریحانہ اس وقت بمشکل 1 سال کی تھی۔ اس نوعیت کی صورت حالات نے خدیجہ کا کوٹ جھمرہ میں رہنا دوبھر کر دیا۔ ان حالات سے چودھری نثار بھی بخوبی آگاہ تھا، لیکن اپنی صلح جو طبیعت کے باعث وہ مصالحت کی کوئی راہ نکالنے کے لیے کوشاں تھا۔ تاہم اس سلسلے میں اسے ناکامیابی کا منہ دیکھنا پڑا۔ بالآخر یہی فیصلہ کیا گیا کہ خدیجہ اور ریحانہ کو سکیکی واپس بلا لیا جائے۔ کوٹ جھمرہ کی زمین اور آسمان ان ماں بیٹی کے لیے اس قدر تنگ ہو چکے تھے کہ جب چودھری نثار نے اپنے سمدھی چودھری رحمت علی کو اس فیصلے سے آگاہ کیا تو دوسری طرف سے کسی قسم کی کوئی مخالفت یا مزاحمت پیش نہ کی گئی اور خدیجہ اپنی بیٹی ریحانہ کو لے کر موضع سکیکی آ گئی۔ یہ ایک طرح سے دونوں چودھری خاندانوں میں غیر اعلانیہ قطع تعلق بھی تھا۔ بیٹیاں اپنے ماں باپ کے لیے بوجھ نہیں ہوتی، وہ تو ان کی زندگی کو بنانے اور سنوارنے کے لیے انہیں اپنے گھر سے پرائے گھر رخصت کرتے ہیں، اور یہ پرایا گھر در حقیقت ان کا اپنا گھر ہوتا ہے۔ اگر وہ اس گھر کو اپنا لیں تو یہ پرایا گھر نمونہ جنت بن جاتا ہے۔ خدیجہ نے اس پرائے گھر کو جی جان سے اپنایا تھا، لیکن اس کے نصیب میں اپنے گھر کا سکون نہیں لکھا تھا، لہٰذا وہ واپس والدین کے گھر پہنچ گئی۔ اس لیے یہ دعا کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بچیوں کا نصیب اچھا کرے، کیونکہ نصیب کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اس میں کسی امیر یا غریب کی بیٹی کی کوئی تحسیس نہیں۔ نصیب کوئی بکاؤ جنس نہیں جسے خرید کر گھر میں ڈال دیا جائے۔ خدیجہ کو اپنی بیٹی کے ساتھ مائکے میں رہتے ہوئے کم و بیش 15 سال ہو گئے تھے۔ ریحانہ کی عمر اب لگ بھگ 16 سال ہو چکی تھی۔ وہ میٹرک کی اسٹوڈنٹ تھی۔ دونوں چودھری خاندانوں کے درمیان ماضی بعید کے اس تلخ واقعے کے بعد کسی قسم کا کوئی تعلق یا رابطہ نہیں تھا۔ سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا کہ ماضی کی راکھ میں دبی ایک چنگاری نے اچانک شعلے کا روپ دھار لیا۔ اس شعلے کی تپش نے چودھری نثار حسین کو پریشان کر دیا تھا اور اس نے اپنی فکر مندی شیئر کرنے کے لیے مجھے حویلی میں بلا لیا تھا۔ چودھری کی دانست میں یہ ایک ایسا موذی شعلہ تھا جس کی روک تھام کے لیے اگر کوئی عملی قدم نہ اٹھایا گیا تو یہ دیکھتے ہی دیکھتے ایک ایسے آتشی طوفان کی شکل اختیار کر جائے گا کہ اس حویلی کے در و دیوار اور ان در و دیوار کے اندر بسنے والے افراد کو پلک جھپکتے میں چاٹ ڈالے گا۔ میں نے چودھری نثار کی پوری گھمبیر کتھا پوری توجہ سے سنی اور اس کے خاموش ہونے پر سوال کیا۔ چودھری صاحب، ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی، اتنی مدت گزر جانے کے بعد کوٹ جھمرہ کے چودھری سکندر علی کو اپنی بھتیجی ریحانہ کا خیال کیوں کرایا؟ یہ اس کی واپسی کے لیے کوئی خطرناک پلاننگ کیوں کر رہا ہے؟ چودھری سکندر علی مرحوم چودھری فرزند علی کا چھوٹا بھائی تھا۔ ان کا باپ چودھری رحمت علی بھی اب دوسری دنیا میں منتقل ہو چکا تھا۔ اس خاندان کے صرف 2 افراد ہی باقی بچے تھے، یعنی چودھری سکندر علی اور اس کی بڑی بہن بشرا۔ بشرا خدیجہ کی ہم عمر تھی۔ کوٹ جھمرہ والی حویلی پر ان دنوں چودھری سکندر علی کی حکمرانی تھی اور حویلی کے اندر یا باہر ہونے والے تمام تر فیصلوں میں اسی کا ہاتھ ہوتا تھا۔ اس سے قبل کہ چودھری نثار حسین میرے سوال کا جواب دیتا،
سلطان انواع اقسام کے لوازمات خردونوش سے لدی پھدی چوبی ٹرالی کو دھکیلتے ہوئے کمرے میں آ گیا۔ ہم دونوں کے بیچ لمحاتی خاموشی نے ڈیرا ڈال دیا۔ سلطان کے جانے کے بعد چودھری نثار نے مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، ملک صاحب باتیں تو ہو ہی رہی ہیں، ساتھ ساتھ ہاتھ بھی چلاتے جائیں۔ قدرت نے یہ ساری نعمتیں ہم انسانوں کے لیے تو پیدا کی ہیں۔ چوبی ٹرالی پر ڈرائی فروٹس کے علاوہ موسم سرما کی مناسبت سے مختلف نوعیت کی مخصوص گھریلو ڈشیں بھی موجود تھیں۔ کستوری والا گنگنا دودھ بھی ایک جگ میں رکھا دکھائی دے رہا تھا۔ اگرچہ تھوڑی دیر پہلے میں شکم سیر ہو کر کھانا کھا چکا تھا، تاہم چودھری کا دل رکھنا مقصود تھا، لہٰذا ایک محتاط رفتار سے اپنے ہاتھوں کو حرکت میں لے آیا۔ چودھری میرے سوال کے جواب میں گویا ہوا، ملک صاحب اس بارے میں نے کافی غور و خوض کیا ہے کہ 15 سال گزر جانے کے بعد ان لوگوں کو ریحانہ کی واپسی کی کیوں سوچ رہی ہے، اور اس واپسی کے لیے وہ لوگ کوئی بھی خطرناک راہ اختیار کر سکتے ہیں۔ چودھری لمحے بھر کو سانس لینے کے لیے متوقف ہوا، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ سارا چکر خاندان کی بقا کے لیے چلایا جا رہا ہے۔ خاندان کی بقا؟ میں نے حیرت سے چودھری کی طرف دیکھا۔ میں کچھ سمجھا نہیں جناب۔ ملک صاحب بات دراصل یہ ہے کہ چودھری نثار نے کہنا شروع کیا، بڑے چودھری رحمت علی کا عرصہ ہوا انتقال ہو چکا ہے، میرا جوائی فرزند علی بھی گزر گیا، اب آ جا کر سکندر علی اور بشرا باقی بچے ہیں۔ بشرا کی شادی کو 13-14 سال گزر گئے، لیکن ابھی تک وہ بے اولاد ہے۔ اس کی سسرال والوں نے اسے بانجھ قرار دے دیا ہے اور اس کا گھر والا آج کل دوسری شادی کے لیے پر تول رہا ہے۔ اولاد کی خواہش ایک فطری امر ہے جو ہر شادی شدہ انسان کے دل میں موجود ہوتی ہے۔ اپنے سسرالی حالات کے پیش نظر بشرا روٹ کر مائکے میں آ بیٹھی، اور جہاں تک چودھری سکندر علی کی بات ہے تو وہ… چودھری نثار نے جملہ دھورا چھوڑ کر ایک گہری سانس لی، پھر سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، اس کی شادی کو بھی 8 سال گزر گئے ہیں، مگر ابھی تک اس حویلی کے آنگن میں کوئی پھول نہیں کھلا۔ پچھلے دنوں سننے میں آیا تھا کہ سکندر نے اپنا اور اپنی بیوی کا علاج ایک مستند حکیم سے کروایا ہے۔ حکیم نے انہیں کبھی امید تو نہیں دلائی، بس خدا پر ہے کہ اگر طبعی طور پر کسی حادثے کے نتیجے میں سکندر اور بشرا چل بستے ہیں تو پھر کوٹ چمرا کا چودھری خاندان ختم ہو جائے گا، کوئی انکان نام لیوا باقی نہیں بچے گا۔ چنانچہ ان حالات میں سکندر علی کو اپنی بھتیجی کی بہت یاد آ رہی ہے۔ ریحانہ اس کے بھائی فرزند علی کی بیٹی ہے، ان کے خاندان کا خون ہے۔ اگر وہ لوگ ریحانہ کو اپنے قبضے میں کر لیں تو ان کے خاندان کا نام زندہ رہ سکتا ہے۔ یہ ہے سارا قصہ جناب۔ ہو، میں نے ایک طویل سانس خارج کی اور کہا، قصہ تو میں نے سن لیا چودھری صاحب، مگر ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ ریحانہ اپنی ننیال میں رہے یا ددیال میں، سے کیا فرق پڑتا ہے؟ خاندان کی آخری نشانی تو موجود رہے گی۔ سب لوگ جانتے ہیں ریحانہ چودھری فرزند علی کی بیٹی ہے۔ ملک صاحب آپ کی بات تکنیکی اعتبار سے تو بالکل درست ہے، وہ اس بات میں ساری لاتے ہوئے بولا، لیکن اگر اپنی شے اپنے قبضے میں ہو تو اس کا الگ ہی مزہ ہوتا ہے۔ چودھری سکندر پر یہ دھن سوار ہو گئی ہے کہ ریحانہ کو اس کی حویلی میں ہونا چاہیے، اور اپنی اس دھن میں وہ خطرناک حدود کو عبور کرنے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، آپ نے شروع میں یہی بتایا تھا نا چودھری صاحب؟ جی ملک صاحب، یہی بتایا تھا۔ اس نے سر کو اس باتی جنبش دی اور بولا، وہ ریحانہ کے حصول کے لیے قانونی چارہ جوئی میں پڑنے کی حماقت نہیں کر سکتا، ایسی کسی بھی کوشش سے اسے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ بچی کا باپ چودھری فرزند زندہ نہیں رہا، وہ ایک طویل عرصے سے اپنی ماں کے پاس اور خوش ہے۔ اپنی ددیال سے اسے شدید نفرت ہے، وہ کسی بھی صورت وہاں جانے کو تیار نہیں ہوگی۔ اگر کبھی یہ معاملہ کسی عدالت تک پہنچا بھی تو فیصلہ انشاءاللہ ہمارے ہی حق میں ہوگا۔ اس صورتحال کا چودھری سکندر کو بھی بخوبی اندازہ ہے، اس لیے وہ ریحانہ کے حصول کی خاطر کوئی ٹیری رائے اختیار کرنے کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ چودھری صاحب، آپ نے ریحانہ کے چچا چودھری سکندر علی کے خطرناک ہتھ کنڈوں اور ٹیری راہ کا تو ذکر کر دیا، لیکن ابھی تک یہ پتہ نہیں چل سکا اس نے ایسا کون سا منصوبہ بنایا جس نے آپ کو اتنا فکر مند کر رکھا ہے؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، سکندر ریحانہ کے اغوا کی منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ اغوا؟ میں نے بے یقینی سے چودھری نثار حسین کی طرف دیکھا۔ جی ہاں، سننے میں یہی آیا ہے۔ آپ کو یہ اطلاع کس ذریعے سے ملی ہے؟ میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد چودھری نے جواب دیا، مجھے تو یہ بات میرے بیٹے وقار حسین نے بتائی ہے۔ وقار کو اس کے ایک خاص بندے کی زبانی چودھری سکندر کی سازش کا پتہ چلا ہے۔ اس طرح یہ بات مشتاقہ سے وقار تک اور پھر وقار سے مجھ تک پہنچی ہے ملک صاحب۔ میں نے متاسفانہ انداز میں گہری سانس لیے سوال کیا، کیا یہ خاص بندہ مشتاق عرف مشتاقہ آپ کی نظر میں قابل بھروسہ شخص ہے؟ وقار حسین مشتاقہ پر خاصا اعتبار کرتا ہے، چودھری نے بتایا۔ مشتاقہ کافی عرصے سے ہمارے ساتھ ہے، اس کا سابق ریکارڈ شاندار رہا ہے۔ میں گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ چند لمحات کے توقف کے بعد میں نے کہا، میں پہلی فرصت میں آپ کے صاحبزادے وقار حسین اور اس کے خاص بندے مشتاق سے ملنا چاہوں گا تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ اصل معاملہ کیا ہے۔ ویسے میرے خیال میں اگر چودھری سکندر واقعی ریحانہ کے اغوا کے بارے میں سوچ رہا ہے تو یہ اس کی ایک احمقانہ حرکت ہوگی، پتہ نہیں ویسی نادانی کیوں کرنا چاہتا ہے۔ میرے الجھن زدہ انداز کے جواب میں چودھری نثار حسین نے بتایا،
ادھر وسن پورہ میں آج کل ایک میلہ لگا ہوا ہے۔ 2 دن پہلے وقار حسین مشتاقہ کے ہمراہ میلہ دیکھنے گیا تھا۔ مشتاقہ کا ایک دیرینہ دوست نذیر احمد عرف جیدہ موزہ کوٹ جمرہ میں رہتا ہے۔ جیدہ کو چودھری سکندر کی حویلی میں جانے کا اتفاق ہوتا رہتا ہے۔ یہ خطرناک خبر جیدہ ہی نے مشتاقہ تک پہنچائی ہے۔ جیدہ اپنے چند سجن بیلیوں کے ساتھ دسن پورہ والے میلے میں آیا ہوا تھا۔ چودھری نثار حسین سانس ہموار کرنے کے لیے تھما، پھر گفتگو کو جاری رکھتے ہوئے مستفسر ہوا۔ ملک صاحب، آپ نے چودھری سکندر کی کون سی نادانی اور حماقت کا ذکر کیا؟ میں کچھ سمجھ نہیں سکا۔ چودھری صاحب، یہ تو بالکل سامنے کی بات ہے۔ اغوا ایک سنگین جرم ہے۔ اغوا کیا جائے یا کرایا جائے کی بات ہے۔ اگرچہ چودھری سکندر اس جرم کے ارتکاب کے لیے پر تول رہا ہے، تو وہ اس جرم کو چھپا نہیں پائے گا۔ وہ ریحانہ کو اپنے خاندان کی آخری نشانی اپنی بقا کے طور پر حاصل کرنا چاہتا ہے، تو ظاہر ہے اس مقصد میں کامیاب ہونے کے بعد وہ ریحانہ کو اپنی حویلی میں رکھنا بھی چاہے گا۔ اس طرح اس کا یہ جرم بے نقاب ہو جائے گا۔ جب اس کا جرم کھل کر سامنے آ جائے گا تو پھر وہ سزا سے کیوں کر بچ سکے گا؟ لہٰذا میرے خیال میں وہ ایسی حماقت کبھی نہیں کرے گا۔ چودھری نثار نے پرسوچ انداز میں ہنکارا بھرا، پھر آنکھوں کو سکوڑتے ہوئے دبی زبان میں بولا، ملک صاحب، آپ نے وہ محاورہ تو سن رکھا ہوگا، نہ رہے گا بانس اور نہ ہی بجے گی بانسری۔ ہاں، میں نے اس بات میں گردن ہلائی۔ میں آپ کی بات کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہوں چودھری صاحب۔ وہ پہلو بدلتے ہوئے مزید وضاحت کرنے لگا۔ ٹھیک ہے، میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں۔ ریحانہ کو اغوا کرنے کے بعد حویلی کے اندر رکھنا چودھری سکندر کے لیے مشکل ہی نہیں بلکہ ایک ناممکن کام ہوگا، مگر اس بات کے امکانات کو نظر انداز تو نہیں کیا جا سکتا نا کہ وہ محض دشمنی نکالنے، اپنا کلیجہ ٹھنڈا کرنے کے لیے یہ کبھی قدم اٹھانے کا ارادہ رکھتا ہو۔ اگر ریحانہ ان لوگوں کو حاصل نہیں ہو سکی یا حاصل نہیں ہو سکتی تو پھر ہمارے پاس بھی کیوں رہے؟ میں جانتا ہوں اگر ان لوگوں کو اپنے خون سے ذرا سی بھی محبت ہوتی، ریحانہ کا شمع بھر خیال بھی ہوتا، تو وہ اتنے طویل عرصے تک سکون سے بیٹھے نہیں رہ سکتے تھے۔ چودھری سکندر ریحانہ کو اغوا کرانے کے بعد چودھری نثار حسین سنسنی خیز سوالی انداز میں بات ادھوری چھوڑ کر اچانک خاموش ہو گیا۔ مجھے یہ سمجھنے میں چندہ کسی دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑا کہ وہ آگے کیا کہنے جا رہا تھا۔ اس نے چونکہ دانستہ خاموشی اختیار کی تھی، چنانچہ میں نے بھی قریدنا مناسب نہ سمجھا اور نہایت ہی ہمدردانہ لہجے میں پوچھا، فروئی باتوں کو چھوڑیں چودھری صاحب، یہ بتائیں میں اس سلسلے میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے جو بھی ممکن ہو سکا میں ضرور کروں گا۔ میں ریحانہ کی حفاظت کے لیے بہت فکر مند ہوں، وہ گمبھیر انداز میں بولا۔ کیا آپ اپنی اس حویلی کو غیر محفوظ سمجھتے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ کسی مائی کے لال میں اتنی جرت نہیں کہ وہ میلی نگاہ سے میری حویلی کی طرف دیکھ سکے۔ چودھری نثار کو تاؤ آ گیا۔ اگر بات اس حویلی یا پھر سکیکی تک محدود ہوتی تو میں دیکھ لیتا۔ چودھری سکندر کتنا بڑا سرما ہے۔ وہ ہاتھ سے جوش میں بولتا چلا گیا۔ بات دراصل یہ ہے کہ ریحانہ کا اسکول آپ کے علاقے موزہ جمال پور تارڑ میں واقع ہے۔ وہ میٹرک میں پڑھتی ہے۔ 1-2 ماہ بعد اس کے سالانہ امتحانات ہونے والے ہیں۔ اسے اسکول سے اٹھا کر گھر بٹھا دینا مناسب نہیں ہوگا۔ آخری دنوں میں جو پڑھائی اسکول میں کرائی جاتی ہے اس کی خاطر روزانہ اسکول جانا بہت ضروری ہوتا ہے۔ یہ بات آپ مجھ سے زیادہ اچھی طرح جانتے ہیں۔ وہ سانس لینے کی خاطر ذرا دیر کو رکا، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، ریحانہ روزانہ تانگے میں بیٹھ کر اسکول جاتی ہے۔ کوچوان ہمارے بھروسے کا آدمی ہے۔ میں کوچوان کے علاوہ بھی 1-2 بندوں کو تانگے کے ساتھ بھیج سکتا ہوں، لیکن اگر اس معاملے میں مجھے آپ کا تعاون بھی حاصل ہو جائے تو اطمینان ہو جائے گا۔ یہ تو آپ بھی مانیں گے کہ سکیکی سے جمال پور تارڑ اور جمال پور تارڑ سے سکیکی کا راستہ ریحانہ کے لیے اتنا محفوظ نہیں کہ انسان مطمئن ہو کر بیٹھ جائے۔ یہ تو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں نے تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ سکیکی اور جمال پور تارڑ میں لگ بھگ 2 میل کا فاصلہ حائل ہے، اور یہ تمام تر راستہ کھیتوں اور کھلیانوں کے درمیان سے گزرتا ہے، اور اس حوالے سے خاصا غیر محفوظ بھی ہے۔ میں لمحے بھر کو متوقف ہوا، پھر گہری سنجیدگی سے کہا، چودھری صاحب، میں آپ کی تشویش اور پریشانی کو بڑی تفصیل کے ساتھ سمجھ گیا ہوں، اور فوری طور پر میرے ذہن میں اس مسئلے کا ایک حل بھی آ گیا۔ میرے خیال میں ہمیں مل جل کر اس معاملے کو ہینڈل کرنا چاہیے۔ جی ہاں، فرمائیں ملک صاحب۔ چودھری نثار بیٹھ کی پستکال سے ٹیک لگاتے ہوئے حشاش بشاش لہجے میں بولا، بتائیں آپ کے ذہن میں کیا بات آئی ہے؟ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں اسے اپنے منصوبے سے آگاہ کرتے ہوئے کہا، ریحانہ کو باقاعدگی کے ساتھ اسکول جانے دیں، البتہ کوچوان کے علاوہ تانگے میں ایک نہایت ہی قابل بھروسہ بندے کا اضافہ کر دیں جو ہتھیار بند ہو، تو یہ زیادہ اچھی بات ہے۔ دوسری جانب یہ ریحانہ کی حفاظت کا بندوبست میں کر دیتا ہوں۔ اس کے اسکول کے باہر میں 2 سادہ لباس کانسٹیبلز کو متعین کر دوں گا جو دوسروں کی نظروں میں آئے بغیر بڑی چابک دستی سے گرد و نواح پر گہری نگاہ رکھیں گے، اور اگر دشمن کی طرف سے کوئی سرگرمی دکھائی دی تو وہ آنے واحد میں اس کا منہ توڑ جواب دینے کے قابل بھی ہوں گے۔ پھر جب ریحانہ تانگے میں بیٹھ کر اسکول سے حویلی کی سمت روانہ ہوگی تو دونوں کانسٹیبلز میں سے ایک تھوڑا فاصلہ رکھ کر تانگے کے پیچھے اپنی سائیکل پر سکیکی تک چلا آئے گا۔ اس کا انداز ایسا ہی ہوگا جیسے کوئی عام مسافر ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے،
تعاقب کے حوالے سے کوئی بھی کانسٹیبل پر شک نہیں کر سکے گا۔ میرے تعینات دونوں کانسٹیبلز باری باری یہ ڈیوٹی دیں گے، لیکن اس سلسلے میں آپ کو ایک احتیاط لازمی برتنا ہوگی چودھری صاحب۔ میں نے سوالی انداز میں اپنی بات مکمل کی تو چودھری بڑی بےتابی سے مستفسر ہوا۔ کون سی بات ملک صاحب؟ میں نے سوالی انداز میں اپنی بات مکمل کی تو چودھری بڑی بےتابی سے مستفسر ہوا۔ کون سی بات ملک صاحب؟ دونوں کانسٹیبلز کی تعیناتی اور نگرانی اور تعاقب والی بات صرف ہم دونوں کے درمیان ہی رہے گی۔ میں نے ٹھوس لہجے میں کہا، ریحانہ یا کوچوانی یا ان کے ساتھ بھیجے ہوئے بندے یا کسی بھی اور شخص کو اس بارے میں کچھ نہیں بتائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ جی صحیح ہے۔ اس نے جوشیلے انداز میں سر کو اس باتی جنبش دیا۔ بالکل بے فکر ہو جائیں، راز کی یہ بات ہم دونوں کے بیچ رہے گی۔ بس تو پھر ٹھیک ہے، میں نے مطمئن انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، میں کل صبح اپنے حصے کا بندوبست کر دیتا ہوں، آپ اپنی ذمہ داری کو دیکھ لیں۔ عزیل ابا میں کوٹ شمرا کے چودھری سکندر علی کی بھی سنگن لیتا ہوں، ذرا آپ پتہ تو چلے وہ کن ہواؤں میں اڑنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ کام آپ کے لیے زیادہ مشکل نہیں ہوگا ملک صاحب، چودھری نثار حسین نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ سکی کی کوٹ شمرا، جمال پور، تارڑ، وسن پورہ اور عظیم آباد آپ کی عملداری میں آتے ہیں، آپ اپنے تھانے کی حدود میں بادشاہ ہیں۔ میں نے اس ملاقات کے اختتام پر چودھری سے پوچھا، میں آپ کے صاحبزادے چودھری وقار حسین اس کے قابل اعتماد بندے مشتاقہ سے ایک مختصر سی میٹنگ کرنا چاہتا ہوں، کیا وہ دونوں اس وقت حویلی میں موجود ہیں؟ چودھری نثار نے سلطان کو اپنے پاس بلایا اور وقار حسین اور مشتاقہ کے بارے میں استفسار کیا۔ سلطان ابھی بتاتا ہوں چودھری جی، کہتے ہوئے کمرے سے نکل گیا۔ چودھری نثار حسین اپنی نواسی ریحانہ کی وجہ سے بہت پریشان تھا، اور اسی پریشانی کا محرک وہ اطلاع تھی جو مشتاقہ اور چودھری وقار سے ہوتے ہوئے بڑے چودھری صاحب تک پہنچی تھی۔ لہٰذا ان دونوں افراد کا انٹرویو نہایت ہی اہم تھا تاکہ اس اطلاع کی صحت کا کوئی اندازہ لگایا جا سکے۔ چودھری سکندر علی آف کوٹ جھمرا کو اس تصدیق کے بعد ہی ٹٹولا جا سکتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد سلطان واپس آیا اور آ کر اس نے بتایا کہ مشتاق عرف مشتاقہ حویلی سے اپنے گھر جا چکا ہے اور چھوٹے چودھری جی سو گئے ہیں۔ بس تو پھر ٹھیک ہے، میں نے مطمئن انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، میں کل صبح اپنے حصے کا بندوبست کر دیتا ہوں، آپ اپنی ذمہ داری کو دیکھ لیں۔ عظیم لوا میں کوٹ جھمرا کے چودھری سکندر علی کی بھی سنگن لیتا ہوں، ذرا پتہ تو چلے وہ کن ہواؤں میں اڑنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ کام آپ کے لیے زیادہ مشکل نہیں ہوگا ملک صاحب، چودھری نثار حسین نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ سکی کی کوٹ جھمرا، جمال پور، تارڑ، دسن پورہ اور عظیم آباد آپ کی عملداری میں آتے ہیں، آپ اپنے تھانے کی حدود میں بادشاہ ہیں۔ میں نے اس ملاقات کے اختتام پر چودھری سے پوچھا، میں آپ کے صاحبزادے چودھری وقار حسین اس کے قابل اعتماد بندے مشتاقہ سے ایک مختصر سی میٹنگ کرنا چاہتا ہوں، کیا وہ دونوں اس وقت حویلی میں موجود ہیں؟ چودھری نثار نے سلطان کو اپنے پاس بلایا اور وقار حسین اور مشتاقہ کے بارے میں استفسار کیا۔ سلطان ابھی بتاتا ہوں چودھری جی، کہتے ہوئے کمرے سے نکل گیا۔ چودھری نثار حسین اپنی نواسی ریحانہ کی وجہ سے بے حد پریشان تھا، اور اس پریشانی کا محرک وہ اطلاع تھی جو مشتاقہ اور چودھری وقار سے ہوتے ہوئے بڑے چودھری صاحب تک پہنچی تھی۔ لہٰذا ان دونوں کا انٹرویو نہایت ہی اہم تھا تاکہ اس اطلاع کی صحت کا اندازہ لگایا جا سکے۔ چودھری سکندر علی آف کوٹ جھمرا کو اس تصدیق کے بعد ہی ٹٹولا جا سکتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد سلطان واپس آیا اور آ کر اس نے بتایا کہ مشتاق عرف مشتاقہ حویلی سے اپنے گھر جا چکا ہے اور چھوٹے چودھری جی سو گئے ہیں۔ اس اطلاع کے بعد چودھری نثار نے مجھ سے کہا، ملک صاحب اگر آپ کہیں تو میں ابھی مشتاقہ کو اس کے گھر سے بلوا لیتا ہوں، وہ ادھر سکی کی ہی میں رہتا ہے اور وقار حسین اس کی ضرورت نہیں۔ چودھری صاحب، میں نے اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی کہہ دیا، چھوٹے چودھری صاحب کو سونے دے، کافی دیر ہو گئی ہے، اور مشتاقہ کو بھی کل دیکھ لوں گا۔ آپ ایسا کریں، کل کسی وقت ان دونوں کو میرے پاس تھانے بھیج دیں۔ اس وقت رات کے 9:30 بج رہے تھے، موسم سرما اپنے عروج پر تھا۔ 5 سوا 5 بجے سورج اپنا مکڑا چھپا کر بیٹھ جاتا۔ 6 بجے تک تو تاریکی اپنے پنکھ پوری طرح پھیلا کر ماحول کو اپنے رنگ میں رنگ چکی ہوتی۔ میں عشاء کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد چودھری کی حویلی پہنچا تھا، اور اب تو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے آدھی رات گزر چکی ہو۔ چودھری نثار حسین نے مجھے یقین دلایا کہ وہ آئندہ روز میرے مطلوبہ افراد کو تھانے بھیج دے گا۔ 2-4 مزید ضروری باتوں کے بعد میں حویلی سے واپسی کے لیے روانہ ہو گیا۔ مجھے واپس تھانے پہنچانے کی ذمہ داری بھی سلطان ہی کو سونپی گئی۔ لگ بھگ 10 بجے رات میں اپنے کوارٹر میں تھا۔ آئندہ روز دوپہر کے وقت چھوٹا چودھری وقار حسین اس کا قابل بھروسہ بندہ مشتاقہ میرے پاس تھانے میں موجود تھے۔ میں نے چودھری نثار حسین سے ہونے والی ملاقات کا حوالہ دیکھ کر ان سے کوٹ جھمرا کے چودھری سکندر علی کے عزائم کے بارے میں استفسار کیا، لیکن 15-20 منٹ کی ملاقات کے نتیجے میں کوئی نئی بات سامنے نہ آ سکی۔ چودھری نثار حسین مجھے جو کچھ بتا چکا تھا، معاملہ اس سے آگے نہ بڑھ سکا۔ میں نے براہ راست مشتاق کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا، تم نے اپنے جس دوست کا ذکر کیا ہے اس کا چودھری سکندر علی کی حویلی سے کتنا گہرا تعلق ہے؟ تعلق تو جیرے کا اس حویلی سے بڑا گہرا تھا نادر صاحب، مشتاقہ نے آنکھیں پھیلاتے ہوئے کہا۔ اسی لیے تو اسے اتنی اہم بات کا پتہ چل گیا، ورنہ وہ چودھری سکندر کے ارادے تک کیسے پہنچ سکتا تھا؟ جیرے کا حویلی میں روزانہ آنا جانا ہوتا ہے، چودھری سکندر اسے کام لیتا رہتا ہے،
کیا کوٹ جھمرا کا چودھری اس بات سے واقف ہے کہ جیتا کی تم سے دوستی ہے؟ میں نے پوچھا۔ میرا خیال ہے چودھری سکندر یہ بات نہیں جانتا۔ میرا خیال ہے تمہیں اس بات کا یقین نہیں۔ میں نے اسے تیز نظر سے گھورا۔ وہ میرے سوال کے جواب میں کچھ نہیں بولا، خاموش بیٹھا ادھر ادھر دیکھتا رہا۔ میں مشتاقہ کے جوابات سے پوری طرح مطمئن نہیں ہوا تھا۔ اگر واقعی جیتا اور مشتاقہ میں دوستی تھی اور جیتا نے اسے اپنے آقا چودھری سکندر علی کے ایک راز سے آگاہ کیا تھا تو اس کا واضح مطلب یہ تھا کہ جیتا نے نمک حرامی کا ثبوت دیا تھا۔ اس روشنی میں مشتاقہ سے بھی کسی وقت ایسے رویے کی توقع کی جا سکتی تھی۔ اس بات سے یکسر انکار ممکن نہیں تھا کہ ہو سکتا ہے کسی نہ کسی حوالے سے مشتاقہ بھی جیرے ایسے کردار کا مظاہرہ کر رہا ہو۔ مخالف کیمپوں میں دشمنوں کے آدمی ہوا ہی کرتے ہیں۔ میں نے روئے سخن چودھری وقار حسین کی طرف موڑا اور پوچھا، چودھری صاحب دسن پورہ والے میلے میں آپ بھی مشتاقہ کے ساتھ گئے تھے جہاں جیرے نے مشتاقہ کو اس بارے میں بتایا، کیا جیرے نے آپ کے سامنے یہ اطلاع دی تھی؟ نہیں، اس نے بڑی شدت سے نفی میں گردن ہلائی۔ جب ان کے درمیان یہ بات ہوئی میں موجود نہیں تھا۔ میں نے مشتاقہ کو تھوڑی دیر کے لیے باہر بھیج دیا۔ جب چودھری وقار حسین میرے پاس رہ گیا تو میں نے قدرے دھیمی انداز میں اسے استفسار کیا، چودھری صاحب آپ مشتاقہ کی بات پر کس حد تک یقین کر سکتے ہیں؟ مشتاقہ کو مجھ سے جھوٹ بولنے کی کوئی ضرورت نہیں، چودھری وقار پر اعتماد لہجے میں بولا۔ اس نے پہلے کبھی ایسی کوئی حرکت نہیں کی، جیرے نے یقیناً اس سے یہ بات کی ہوگی۔ میں نے وقار کی نظر میں مشتاقہ کو معتبر پایا تو اس سلسلے میں زیادہ قریدنا مناسب نہ سمجھا اور تسلی بخش انداز میں کہا، چودھری صاحب آپ بالکل بے فکر ہو جائیں، میں اپنے طور پر معلوم کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ چودھری سکندر کا ارادہ کیا ہے۔ اس کا ارادہ تو میری سمجھ میں آ گیا، وہ اکھڑے ہوئے لہجے میں بولا، اور مجھے فکر مند ہونے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں کیونکہ میں ناکامیاب بنانے کا بندوبست کر لیا۔ ہم کوئی ادھر سکیگی میں چوڑیاں پہن کر نہیں بیٹھے۔ چودھری وقار حسین خاصا غصیلا اور اکھڑ مزاج تھا۔ بھانجی والے معاملے نے اسے کچھ زیادہ ہی مقدر اور تنک مزاج بنا دیا تھا۔ میرے پاس بھی وہ بڑے چودھری کے کہنے پر آ گیا تھا، ورنہ میں نے اس کی باتوں سے محسوس کیا کہ وہ اپنے طور پر کوئی خطرناک منصوبہ بندی کیے بیٹھا۔ اسی حوالے سے میں نے تنبیہی انداز میں کہا، تم جوش میں آ کر قانون کو ہاتھ میں لینے کی کوشش نہ کرنا وقار حسین، میں خود دیکھ لوں گا اس معاملے کو کیسے نپٹایا جا سکتا ہے۔ اس نے ہاں یا نہ میں کوئی جواب نہ دیا، سوچتی ہوئی نظر سے مجھے دیکھتا رہا۔ میں نے ضروری ہدایات کے بعد اسے رخصت کر دیا۔ قصبہ جمال پور تارڑ مین روڈ پر واقع تھا اور جس اسکول میں چودھری نثار حسین کی نواسی ریحانہ زیر تعلیم تھی وہ میرے تھانے سے چند گز کے فاصلے پر تھا، لہٰذا اس کی حفاظت کے انتظامات کے سلسلے میں مجھے بہت سی آسانیاں حاصل تھیں۔ میں نے نجیب اللہ اور ریاض احمد نامی دو کانسٹیبلز کو ان کی ذمہ داریوں سے آگاہ کرنے کے بعد ڈیوٹی پر لگا دیا۔ دونوں نے سادہ لباس میں رہتے ہوئے اپنے فرائض کو نبھانا تھا۔ وہ دونوں نہایت ہی چاق و چوبند اور تجربے کار پولیس اہلکار تھے۔ مجھے کبھی امید تھی کہ وہ ریحانہ کا ایک بھی بال باقا نہیں ہونے دیں گے۔ چودھری سکندر علی آف کوٹ جھمرا کی سنگن لینے کے لیے بھی میں نے ضروری ہدایات کے ساتھ اپنے خاص بندے کو موضع کوٹ جھمرا کی جانب روانہ کر دیا۔ نبی بخش نامی یہ بندہ دراصل پولیس کا مخبر تھا جو عام لوگوں میں گھل مل کر اپنا کام نکالنا بخوبی جانتا تھا۔ میں نے اسے تاکید کر دی کہ جیسے ہی کوئی خاص بات پتہ چلے وہ فوراً مجھے اس کی اطلاع دے۔ اس نے مجھے احکام کی تعمیل کا یقین دلایا اور کوٹ جھمرا کی طرف چلا گیا۔ کوٹ جھمرا عظیم آباد، دسن پورہ، سکیکی اور اس کے گرد و نواح کا سارا علاقہ میرے تھانے کی حدود میں آتا تھا۔ مجھے امید تھی اگر واقعی چودھری سکندر علی اپنے ذہن میں کوئی خطرناک ارادہ باندھے بیٹھا ہے تو میں اس کے ایسے مذموم ارادے کو خاک میں ملا کر رکھ دوں گا۔ 2 روز خیر و عافیت سے گزر گئے۔ نجیب اللہ اور ریاض احمد اپنی ڈیوٹی پوری کرنے کے بعد تھانے آتے اور مجھے سب ٹھیک ہے کی رپورٹ پیش کر دیتے۔ ان میں سے ایک تو اسی وقت تھانے آ جاتا جب اسکول کی چھٹی کے بعد ریحانہ اپنے تانگے میں بیٹھ کر سکیکی کی جانب روانہ ہو جاتی اور دوسرا سائیکل پر محفوظ تعاقب کرتے ہوئے سکیکی تک جاتا، لہٰذا اس کی واپسی بعد میں ہوتی تھی۔ وہ دونوں باری باری یہ ڈیوٹی انجام دے رہے تھے تاکہ شک کے امکانات کو کم سے کم کیا جا سکے۔ میں نے جس مخبر کو کوٹ جھمرا میں کام سے لگا رکھا تھا اس کی طرف سے بھی ابھی تک کوئی خاص اطلاع نہیں ملی تھی۔ سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا کہ 30 جنوری کو ایک سنسنی خیز واقعہ رونما ہو گیا۔ اس روز کانسٹیبل ریاض احمد اپنی ڈیوٹی انجام دے کر تھانے آ گیا تھا اور اس نے مجھے یہ بھی بتا دیا تھا کہ ریحانہ حسب معمول اپنے گھر کی جانب روانہ ہو چکی ہے۔ اس دن نجیب اللہ نے سائیکل پر اس تانگے کا تعاقب کرنا تھا۔ میں اس کی واپسی کا منتظر تھا۔ وہ عموماً 3 بجے تک واپس آ جایا کرتا تھا، لیکن اس روز جب وقت 4 بجے سے بھی کچھ آگے بڑھ گیا تو مجھے تشویش نے آ گھیرا۔ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ میری چھٹی حص نے پیشہ ورانہ تجربے سے گٹھ جوڑ کے بعد مجھے خبردار کیا کہ کوئی گڑبڑ ہو چکی ہے۔ میں نے کانسٹیبل ریاض احمد کو اپنے کمرے میں بلایا اور اس طراری لہجے میں کہا، تیار ہو جاؤ، ہمیں اسی وقت سکیکی جانا ہے۔
نجیب اللہ کے واپس نہ آنے کے بارے میں وہ بھی جانتا تھا، لہٰذا نہایت ہی فرما برداری سے بولا، تو اوکے سر، میں سواری کا بندوبست کرتا ہوں۔ اتنا کہہ کر وہ مڑا ہی تھا کہ سواری کا بندوبست ہو گیا۔ اسی لمحے چودھری وقار حسین سلطان کے ساتھ میرے کمرے میں داخل ہوا۔ اس کا چہرہ غصے کے تاثرات سے تمتما رہا تھا۔ سلطان بھی خاصے جوش میں نظر آ رہا تھا۔ ان کے تیور دیکھ کر ریاض احمد بھی ٹھٹک کر رک گیا۔ وقار حسین میرے سامنے پہنچا اور تپتے ہوئے لہجے میں بولا، تھانے دار صاحب، چودھری سکندر علی کو وار کرنے کا موقع مل گیا ہے۔ آپ نے مجھے قانون کو ہاتھ میں لینے سے منع کر دیا تھا، اس لیے اطلاع دینے میں آپ کے پاس آ گیا ہوں، ورنہ پتہ نہیں میں اب تک کیا کر چکا ہوتا، اور اب جو بھی ہوگا اس سے آپ مجھے روکیں گے نہیں۔ چودھری سکندر علی کا حشر دنیا دیکھے گی۔ وہ ایک ہی سانس میں بہت کچھ کہہ کر معنی خیز انداز میں خاموش ہو گیا۔ میں نے تھوڑی دیر پہلے ریحانہ کے حوالے سے جس بے چینی اور تشویش کو محسوس کیا تھا، چودھری وقار اس کی عملی تفسیر پیش کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر زلزلے ایسے آثار تھے، یوں دکھائی دیتا تھا اگر اسے روکا نہ گیا تو وہ اپنے ساتھ ساتھ اس دنیا کی ہر شے کو فنا کر کے رکھ دے گا، اور یہ کیسے ممکن تھا کہ میں اسے روکنے کی کوشش نہ کرتا۔ میں نے اس کی بات کو نہایت ہی انہماک سے سنا اور میٹھے الفاظ میں سمجھا بجھا کر بیٹھنے کے لیے آمادہ کر لیا۔ سلطان کو اس کے ساتھ ہی اشارہ کر کے میں نے باہر جانے کے لیے کہہ دیا۔ اس بات میں کسی شک و شبے کی گنجائش باقی نہیں رہی تھی کہ ریحانہ کے ساتھ کوئی سنگین حادثہ پیش آ گیا تھا۔ وقار نے چودھری سکندر علی کے وار کا جس انداز میں ذکر کیا تھا، اسے ظاہر ہوتا تھا یہ معاملہ خطرناک حدود میں داخل ہو چکا ہے، وہ خطرناک حدود جن کے بارے میں ابھی تک صرف سوچا جا رہا تھا۔ چودھری وقار حسین کو شانت کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ میں نے یہ مشکل کام بھی کر ہی ڈالا۔ اسے ہوش میں لائے بغیر کام کی کوئی بات نہیں کی جا سکتی تھی۔ اس کا جوش قدرے سنبھلا تو میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، چودھری وقار حسین، جب قانون پوری طرح تم سے اور تمہارے خاندان سے تعاون کے لیے تیار ہے تو پھر اسے ہاتھ میں لینے کی کیا ضرورت ہے؟ اطمینان سے مجھے بتاؤ کہ کیا واقعہ پیش آیا ہے۔ وہ چند لمحات تک ٹٹولتی ہوئی نگاہ سے مجھے دیکھتا رہا۔ اس کی آنکھوں سے ایک خاص قسم کا تذبذب چھلکتا تھا، جیسے اسے یقین نہ ہو کہ میں اس کی کوئی مدد کر سکوں گا۔ بہرحال وہ چل کر اگر میرے پاس آیا تھا تو اس کا ایک ہی مطلب تھا، اور وہ یہ کہ مجھے کسی اندھوناک واقعے کی اطلاع فراہم کرنا چاہتا تھا۔ میری قریت کے جواب میں چودھری وقار نے مجھے جو کچھ بتایا میں اس کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ ریحانہ عموماً 2:15 بجے تک گھر پہنچ جاتی تھی۔ آج جب وہ حویلی نہیں پہنچی تو ان لوگوں کو اس کی فکر ہوئی، لہٰذا حویلی کی طرف سے فوری سرگرمی دکھائی گئی۔ چند افراد اس تانگے کی خبر گیری کے لیے روانہ ہوئے جس میں ریحانہ کو حویلی پہنچنا تھا، اور پھر صورت حالات روز روشن کی طرح عیاں ہو گئی۔ یہ حادثہ سکیکی اور جمال پور تارڑ کے عین وسط میں پیش آیا تھا۔ جائے وقوع پر تحد نگاہ لہلہاتے سرسبز کھیتوں کا سلسلہ دراز تھا۔ حویلی کی طرف سے آنے والے لوگ جب جائے حادثہ پر پہنچے تو انہیں ایک سنگین لرزہ خیز واردات کے ہونچکا آثار دیکھنے کو ملے۔ بغیر گھوڑے کا تانگا ایک طرف الٹا پڑا تھا۔ تانگے سے چند فٹ کے فاصلے پر کوچوان صحیح محمد بے ہوشی کی حالت میں پڑا ملا۔ وہ بری طرح زخمی تھا۔ کانسٹیبل نجیب اللہ وقار کے مطابق کوئی سائیکل سوار مسافر اپنی سائیکل سمیت جائے واردات پر پایا گیا۔ سائیکل تو سلامت تھی، تاہم اجنبی سائیکل سوار کانسٹیبل نجیب اللہ اپنی جان ہار گیا تھا۔ ریحانہ چودھری نثار حسین کا متعین کردہ مسلح بندہ موقع سے غائب پائے گئے تھے۔ ان کا غیاب سب سے زیادہ تشویشناک تھا۔ اس واقعے کی سنسنی خیز اطلاع حویلی تک پہنچی تو وہاں ایک کوہرام بپا ہو گیا۔ چودھری نثار اور اس کا بیٹا وقار حسین پہلے سے یہ ذہن بنائے بیٹھے تھے کہ کوٹ جھمرا چودھری سکندر علی اپنی بھتیجی یعنی ریحانہ کو اغوا کرانے کا ارادہ رکھتا، لہٰذا ریحانہ کی تلاش کے تمام تر گھوڑے کوٹ جھمرا کی جانب دوڑائے جا چکے تھے۔ اس ابتدائی کارروائی کے بعد ہی چودھری وقار حسین میرے پاس آیا تھا تاکہ اس حادثے کی اطلاع مجھ تک پہنچائی جا سکے۔ اس نے اپنا بیان تمام کیا تو میں نے پوچھا، جو لوگ کوٹ جھمرا کی طرف گئے ہیں ان میں سے کوئی بھی واپس لوٹا یا نہیں؟ وہ فنکار سے متشابہ آواز میں بولا، تھانے دار صاحب، سکیکی اور کوٹ جھمرا میں لگ بھگ 8 میل کا فاصلہ حائل ہے اور درمیان میں بڑا سا ذخیرہ بھی واقع ہے۔ ابھی تو وہ لوگ وہاں پہنچے ہی ہوں گے، ان کی واپسی میں 1 گھنٹہ مزید لگ سکتا ہے۔ ذخیرہ سے وقار حسین کی مراد گھنے درختوں والا وہ حصہ تھا جو جائے وقوع اور اس راستے کے درمیان پڑتا تھا جس پر سفر کرتے ہوئے سکیکی سے کوٹ جھمرا پہنچا جا سکتا تھا۔ اس کچے راستے کے ساتھ ساتھ بڑی نہر بھی مشرق سے مغرب کی سمت بہتی تھی۔ مذکورہ نہر سکیکی اور کوٹ جھمرا کے قریب سے گزرتی تھی۔ کانسٹیبل نجیب اللہ کی ہلاکت نے مجھے دل گرفتہ کر دیا تھا۔ میں نے وقار حسین سے استفسار کیا، اس سائیکل سوار مسافر کے بارے میں کچھ پتہ چلا؟ وہ کون تھا، کہاں سے آ رہا تھا اور کہاں جانے کا ارادہ رکھتا تھا؟ سادہ لباس کانسٹیبلز کی سرگرمیوں کے بارے میں صرف مجھے اور چودھری نثار حسینی کو خبر تھی۔ وقار حسین یہ سوال سن کر شاکی نظر سے میری طرف دیکھنے لگا۔ مجھے یہ سمجھنے میں ایک لمحہ بھی نہ لگا کہ وہ مرحوم کانسٹیبل نجیب اللہ کی حقیقت سے واقف ہو چکا تھا۔ نہایت ہی تھکے ہوئے انداز میں اس نے مجھ سے کہا، تھانے دار صاحب، آپ بجھارتے کیوں ڈال رہے ہیں؟ مرنے والے اس سادہ لباس شخص کا تعلق آپ کے تھانے سے تھا۔ بہرحال اس نے بہت ڈٹ کر مقابلہ کرنے کے بعد جان دی ہے۔
ہاں، مزید کسی سوال و جواب کی گنجائش باقی نہیں رہی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے میں کانسٹیبل ریاض احمد کو سکی کی جانے کے لیے تیاری کا حکم دے چکا تھا، لیکن موجودہ صورت حالات میں کانسٹیبل ریاض احمد کی بجائے میرے ساتھ ASI فدا حسین کا جانا زیادہ مناسب تھا۔ ہنگامی تیاری کے بعد ہم فلفور جائے وقوع کی جانب روانہ ہو گئے۔ راستے میں چھوٹے چودھری وقار حسین کی زبانی مجھے معلوم ہوا کہ کانسٹیبل نجیب اللہ کی لاش کو جائے واردات پر ہی چھوڑ دیا گیا تھا، جبکہ وہ لوگ زخمی کوچوان سخی محمد کو اٹھا کر چودھری کی حویلی لے گئے۔ سخی محمد کی حالت خاصی تشویشناک تھی۔ ابتدائی طبی امداد کے ساتھ ہی وہ لوگ کوچوان کو ہوش میں لانے کی کوشش کر رہے تھے۔ ادھورے تانگے اور کانسٹیبل کی سائیکل کو بھی موقع واردات پر ہی پڑا رہنے دیا گیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ہم وقوع پر پہنچ گئے۔ جائے وقوع پر درجن بھر افراد موجود تھے۔ مذکورہ افسوسناک حادثہ سکی کی سے جمال پور تارڑ جانے والے راستے کے کنارے پیش آیا تھا۔ میں نے سب سے پہلے کانسٹیبل نجیب اللہ کی لاش کا معائنہ کیا۔ نجیب اللہ کے لیے لاش کا لفظ میں نے اس لیے استعمال کیا کہ پہلی ہی نگاہ میں مجھے یقین ہو گیا تھا کہ وہ اب ہم زندہ انسانوں کے درمیان موجود نہیں رہا۔ تفصیلی معائنے کے نتیجے میں یہ حقیقت سامنے آئی کہ سینے میں لگنے والی گولیوں نے اس کی زندگی کو چاٹ ڈالا تھا۔ موقع پر موجود افراد نے ایک اچھا کام یہ کیا کہ کانسٹیبل کی لاش کو ایک چادر سے ڈھانپ دیا تھا۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق جس وقت یہ سانحہ پیش آیا، تانگے میں 3 افراد موجود تھے۔ چودھری نثار حسین کی نواسی ریحانہ، کوچوان سخی محمد اور محافظ جو ریحانہ کی حفاظت کے لیے پوری طرح مسلح تھا، تانگے سے باہر اپنی سائیکل پر نجیب اللہ تھوڑا فاصلہ رکھ کر ان کا تعاقب کر رہا تھا۔ اس بات میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں کہ جس لمحے یہ لرزہ خیز واقعہ رونما ہوا، ان کے آس پاس کوئی راہگیر موجود نہیں تھا، ورنہ حویلی تک اس کی اطلاع پہنچنے میں ذرا دیر نہ لگتی۔ ریحانہ اور مسلح محافظ سرے سے غائب تھے۔ سر دست وثوق سے نہیں کہا جا سکتا تھا کہ ریحانہ کی گمشدگی میں اس مسلح نگران محافظ کا کوئی ہاتھ ہے یا پھر ان دونوں کو کسی تیسرے شخص نے غائب کیا۔ کوچوان سخی محمد کی بے ہوشی بھی تشویشناک تھی۔ اگر وہ بیان دینے کے قابل ہوتا تو اس واقعے پر روشنی ڈال سکتا تھا۔ ویسے میں نے ابھی تک اسے دیکھا نہیں تھا۔ ادھر سے فارغ ہونے کے بعد میں سیدھا حویلی جاتا، پھر ہی صورتحال واضح ہو سکتی تھی۔ تانگے والا گھوڑا بھی نہایت ہی پر اسرار انداز میں غائب پایا گیا تھا۔ موجودہ حالات سے تو یہی ظاہر ہوتا تھا کہ سخی محمد یا پھر مسلح محافظ ہی اس واقعے کے بارے میں کوئی تفصیل بتا سکتا تھا، یا پھر چودھری وقار حسین کے وہ لوگ جنہیں اس نے کوٹ جمرہ کی جانب روانہ کیا تھا۔ میں نے ASI فدا حسین کے تعاون سے جائے واردات کا تفصیلی نقشہ تیار کیا، پھر کانسٹیبل نجیب اللہ کی لاش کو ضلعی اسپتال بھیج دیا۔ ASI کو بھی میں نے لاش کے ساتھ ہی اسپتال روانہ کر دیا۔ میں ضروری کارروائی سے فارغ ہوا ہی تھا کہ چودھری وقار حسین میرے قریب آ گیا۔ آپ بتائیں تھانے دار صاحب، آپ کتنی دیر میں میری بھتیجی کو واپس لا سکتے ہیں؟ اس نے اکھڑے ہوئے لہجے میں دریافت کیا۔ آپ جو وقت دیں گے میں اس وقت تک اپنی طرف سے کوئی عملی قدم نہیں اٹھاؤں گا، لیکن اس کے بعد وہ معنی خیز انداز میں متوقف ہوا، پھر جرحانہ لہجے میں اضافہ کرتے ہوئے بولا، اس کے بعد آپ مجھ سے کوئی گلہ شکوہ نہیں کریں گے۔ چودھری وقار حسین نے عملی قدم کے الفاظ پر خاصا زور دیا تھا، جس کا واضح مطلب تھا وہ قانون کو ہاتھ میں لینے کے لیے پر تول رہا ہے۔ وقار کے انداز اور الفاظ سے مجھے کوفت تو بہت محسوس ہوئی، لیکن میں نے اس کی ذہنی کیفیت اور جذباتی حالت کے پیش نظر اینٹ کے جواب میں پتھر پھینکنے سے گریز کیا اور نہایت ہی معتدل اور تسلی بخش انداز میں کہا، چودھری وقار، میں تمہارے جذبات کو بڑی اچھی طرح سمجھ رہا ہوں۔ اس موقع پر میں تمہیں بھی یہی نصیحت کروں گا کہ جوش و خروش کے بجائے تحمل سے کام لو۔ قانون کو ہاتھ میں لے کر تم اپنے لیے کوئی بہت بڑی مصیبت کھڑی کر لو گے۔ تم فکر نہ کرو، میں انشاءاللہ بہت جلد تمہاری بھتیجی کو بازیاب کر لوں گا۔ میرے الفاظ کی پختگی اور لہجے کے اعتماد نے اس کے مشتعل جذبات پر خاطر خواہ اثر کیا۔ وہ قدرے نرم پڑتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے ملک صاحب، آپ اطمینان سے اپنا کام کریں۔ کیا میں امید رکھوں کہ آپ اس سلسلے میں مجھے زیادہ انتظار نہیں کروائیں گے؟ میں نے اس کی تشفی کی خاطر کہہ دیا، میں کہہ رہا ہوں نا، تم صرف اپنے جذبات کو قابو میں رکھو۔ جب میں اپنی تمام تر مشینری کے ساتھ حرکت میں آ چکا ہوں تو تمہیں پریشان ہونے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے مزید تھوڑا وقت جائے وقوع پر گزارا، پھر چودھری وقار کو ہدایت کی، یہ جو راستہ ظہیرے کی طرف جا رہا ہے، ادھر کسی کو جانے کی اجازت نہ دیں۔ میں نے یہ بات ایک خاص مقصد کے تحت کہی تھی۔ جائے واردات کا نقشہ یہ سوچنے پر مجبور کرتا تھا کہ ریحانہ کو اغوا کرنے والوں نے اسی ظہیرے کا رخ کیا ہوگا۔ اس ظہیرے کی دوسری جانب وہ راستہ تھا جو نہر کے کنارے کے ساتھ چلتے ہوئے سکی کو کوٹ جمرہ سے جا ملاتا تھا۔ چودھری وقار حسین میری بات سن کر چونک اٹھا اور پوچھا، اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ ہاں، خاصی وجہ ہے، میں نے گمبھیر انداز میں کہا، ہو سکتا ہے اس طرف کسی کا کھرا وغیرہ نکالنے کی ضرورت پیش آ جائے۔ چودھری وقار نے معنی خیز انداز میں گردن ہلائی، پھر بتایا، میں نے جن لوگوں کو ریحانہ کی تلاش میں کوٹ جمرہ کی جانب روانہ کیا ہے وہ اسی ظہیرے کے اندر سے گئے ہیں۔ میں نے بات کو ختم کرتے ہوئے کہا، اب تک جو ہو چکا سو ہو چکا، اب وہی کرو جو میں کہہ رہا ہوں۔ اس نے تائیدی انداز میں گردن ہلائی اور مجھے یقین دلایا کہ میری ہدایات کو فراموش نہیں کرے گا، بلکہ عملی کوشش کے طور پر اسی وقت اس نے ایک شخص کو پاس بلا کر اس سلسلے میں ضروری تاکید بھی کر دی۔ جائے وقوع کی کارروائی سے نپٹنے کے بعد میں چودھری وقار حسین کے ہمراہ حویلی میں آ گیا۔
ریحانہ کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا تھا وہ کوئی معمولی نوعیت کا نہیں تھا۔ حویلی کے اندر اور باہر پورے سکیکی میں ایک ہلچل سی مچی ہوئی تھی۔ میری فرمائش پر سب سے پہلے مجھے زخمی کوچوان سخی محمد کے پاس لے جایا گیا۔ ایک وہی شخص تھا جو اس واقعے کے بارے میں کچھ بتا سکتا تھا، لہٰذا سب سے پہلے میں نے اسی کو ٹٹولنا مناسب جانا۔ حویلی کے سامنے والے حصے میں بڑے گیٹ کے ساتھ ایک قطار میں 3-4 کمرے بنے ہوئے تھے جن کی پست بیرونی دیوار کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ مذکورہ کمرے عمومی مہمانوں کو قیام و طعام کے لیے مخصوص تھے۔ خصوصی مہمانوں کو حویلی کے اندرونی حصے میں ٹھہرایا جاتا تھا۔ صحیح محمد کو انہی بیرونی کمروں میں سے ایک میں رکھا گیا تھا، اور خوشی کی بات یہ تھی کہ جب میں زخمی کوچوان کے پاس پہنچا تو وہ ہوش میں آ چکا تھا۔ تکلیف کی شدت سے وہ دھیرے دھیرے کرا رہا تھا۔ میں نے صرف چودھری وقار حسین کو اپنے پاس رہنے دیا، باقی تمام افراد کو کمرے سے نکال دیا۔ سب سے پہلے میں نے صحیح محمد کے زخموں کا جائزہ لیا۔ بلا شبہ وہ شدید زخمی تھا اور انہی زخموں کے سبب وہ بے ہوش بھی ہوا تھا، تاہم وہ اب ایسے زخم نہیں تھے جو زندگی کے لیے مہلک ثابت ہوتے، البتہ اسے فوری طبی امداد کی ضرورت تھی۔ میری معلومات کے مطابق اسے طبی امداد کے لیے حویلی لایا گیا تھا، لیکن میرے خیال میں اسے کسی ڈھنگ کے باقاعدہ ڈاکٹر کی ضرورت تھی۔ بہرحال میں نے اسے پیش آنے والے واقعے پر دلی افسوس کا اظہار کیا تو اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ گلگیر آواز میں بولا، تھانے دار صاحب، وہ بہت ہی ظالم اور سفاک لوگ تھے۔ میرا یہ حشر نشر انہوں نے ہی کیا ہے، تم فکر نہ کرو۔ میں نے اس کا کندھا تھپ تھپاتے ہوئے کہا، جب وہ لوگ میرے قابو میں آئیں گے تو میں ان کی ساری صفاکی اور بربریت ناک کے راستے نکال کر رکھ دوں گا۔ تم مجھے ان کے بارے میں بتاؤ تاکہ میں جلد از جلد انہیں اپنی گرفت میں لے سکوں۔ تکلیف کی شدت کو برداشت کرتے ہوئے مختصر الفاظ میں اس نے مجھے اس سانحے کے بارے میں بتایا۔ میں سمجھ رہا تھا فوری طور پر سخی محمد کو کسی اسپتال بھجوانے کی ضرورت ہے، اور اسی لمحے میں نے یہ فیصلہ بھی کر لیا تھا کہ جیسے ہی وہ اپنی بات مکمل کرے گا میں اسے اسپتال روانہ کرنے کے لیے معقول بندوبست کر دوں گا۔ صحیح محمد کوچوان کی زبانی مجھے اس واردات کے بارے میں جو معلومات حاصل ہوئیں میں اس کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ کوچوان کے مطابق وہ لوگ حسب معمول بخیر و عافیت اسکول سے روانہ ہوئے تھے۔ ریحانہ تانگے کی عقبی نشست پر بیٹھی تھی اور مشتاق اگلی نشست پر۔ سخی محمد خود تانگے کے بانس پر نشست جمائے بیٹھا تھا، جیسا کہ عام طور پر دیکھنے میں آتا ہے۔ تانگا خرامہ جمال پور تارڑ سے سکیکی کی جانب بڑھ رہا تھا۔ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ چند لمحات بعد اتنا بڑا حادثہ پیش آ جائے گا۔ حادثے سے پہلے والی پراسرار خاموشی نے سب کو بے پرواہ سا کر دیا تھا۔ جب تانگا جمال پور تارڑ اور سکیکی کے درمیان پہنچا تو ایک قیامت نے انہیں اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ ان کی سمجھ میں کچھ نہ آیا۔ آنن فانن وہ ایک طوفان کی زد میں تھے۔ 3 ڈھاٹا پوش گھوڑ سواروں کا ایک دستہ ظہیرے کے اندر سے برآمد ہوا اور انہوں نے بجلی کی سی صورت سے تانگے پر حلہ بول دیا۔ تینوں گھوڑ سوار پوری طرح مسلح تھے۔ ان کے حملہ آور ہوتے ہی فضا فائرنگ کی آواز سے گونج اٹھی۔ کوچوان صحیح محمد زخمی ہو کر زمین پر آ گرا۔ مشتاق بھی چونکہ مسلح تھا لہٰذا اس نے گھوڑ سواروں کی فائرنگ کا دھواں دار جواب دیا۔ ازیں علاوہ ایک سائیکل سوار جو ان کے تانگے کے پیچھے پیچھے آ رہا تھا، اس نے بھی ڈاکوؤں ڈھاٹا پوش گھوڑا سواروں پر فائرنگ کی۔ حملہ آوروں نے سب سے پہلے سائیکل سوار کو نشانہ بنایا تھا، لہٰذا وہ جلد ہی زمین بوس ہو گیا۔ زمین پر گرتے ہی وہ اس طور ٹنڈا ہو گیا جیسے اس کا کام تمام ہو گیا ہو۔ صحیح محمد کے بیان سے ظاہر ہوا کہ ان گھوڑا سوار مسلح ڈھاٹا پوشوں کا اصل ٹارگٹ ریحانہ تھی۔ وہ واضح طور پر اسی کو اغوا کرنے کے لیے ان پر حملہ آور ہوئے تھے۔ مشتاق نے انہیں روکنے کی حتی الامکان کوشش کی، لیکن اس سعی میں اسے کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ وہ لوگ ریحانہ کو اٹھا کر ظہیرے کی جانب بڑھ گئے۔ مشتاق نے ہمت نہ ہاری اور آخری کوشش کے طور پر اس نے ڈاکوؤں کا تعاقب کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے تانگے میں جتے ہوئے گھوڑے کو آزاد کیا، پھر اس کی پیٹھ پر سوار ہو کر اسے ظہیرے کی سمت دوڑا دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ صحیح محمد کی نگاہ سے اوجھل ہو گیا۔ اس کے بعد جائے واردات پر کیا واقعات پیش آئے صحیح محمد کو اس کی مطلق خبر نہیں تھی، کیونکہ وہ اس قدر زخمی ہو چکا تھا کہ تکلیف کی شدت نے اسے ہوش و حواس سے بیگانہ کر دیا۔ میں نے صحیح محمد سے 2-4 نہایت ہی اہم سوالات کیے۔ اس نے حتی المقدور جوابات دیے۔ پھر میں نے چودھری وقار حسین کے تعاون سے اسے جمال پور تارڑ روانہ کر دیا۔ جمال پور تارڑ میں ایک بڑا شفا خانہ موجود تھا جو حکومت اور مقامی لوگوں کے مشترکہ تعاون سے بخوبی چل رہا تھا۔ اس وقت صحیح محمد کی جو حالت تھی اس کے پیش نظر علاج معالجے کے لیے اسے مذکورہ شفا خانے ہی کا رخ کرنا چاہیے تھا۔ میں حویلی آنے سے پہلے جائے وقوع کا اچھی طرح معائنہ کر چکا تھا۔ میں نے وہاں جو کچھ دیکھا اور محسوس کیا صحیح محمد کے بیان نے اس کی تصدیق کر دی تھی۔ ریحانہ کو اغوا کرنے والوں نے ظہیرے ہی کا رخ کیا تھا۔ اس تصدیق کے باوجود بھی چند باتیں ایسی تھی جو میرے ذہن کو الجھا رہی تھیں۔ میں اس الجھن کو سلجھن میں بدلنے میں مصروف ہی تھا کہ بڑے چودھری کا بلاوا آ گیا۔ چھوٹے چودھری کی میت میں بڑے چودھری کے پاس پہنچ گیا۔ چودھری وقار مجھے اپنے باپ کے بیڈ روم تک چھوڑ کر واپس چلا گیا۔ چند روز قبل میں اسی خوابگاہ میں چودھری نثار حسین سے ملاقات کر کے گیا تھا۔ وہ اس وقت اپنی نواسی ریحانہ کے حوالے سے گہری تشویش میں مبتلا تھا اور اب تو اس تشویش نے عملی جامہ پہن لیا تھا۔
चौधरी निसार की उम्र 60 के करीब थी, लेकिन इस वाक़े ने उसे इस तोड़ कर रख दिया था कि वो 90 के पेटे में दिखाई देता था। रस्मी लग के बाद चौधरी ने दुख भरे लहजे में कहा, देख ले मलक साहब, वही हो गया जिसका डर था। आपकी हिफाजती पेशबंदी भी किसी काम ना आई। ऐसी बात नहीं है चौधरी साहब, मैंने तसल्ली में इस लहजे में कहा, मेरी मेहनत रायगा नहीं जा सकती। मैंने मौका की कार्रवाई मुकम्मल कर ली और वहाँ मुझे कुछ ऐसे आसार मिले हैं जिनका ताक़ुब करके मैं अगवा कुनंदगान तक बहुत जल्द रसाई हासिल कर लूँगा। आप फिक्र न करें, मेरे महकमे के एक सिपाही की कुर्बानी ज़रूर रंग लाएगी। मैं उन डाकुओं को ज़मीन से भी खोद निकालूंगा जिसके लिए मुझे आपके ताउन की ज़रूरत है। चौधरी ने सवालिया नज़र से मुझे देखा, फिर धीमे लहजे में इस्तिफसार किया, इस सिलसिले में आप मुझसे किस किस्म का ताउन चाहते हैं? चौधरी साहब, चंद रोज़ कबल हमारे दरमियान इसी जगह एक बात तय हो गई थी, लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आपने इस खामोश मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है। मेरे अल्फाज में बड़ा खुला शिकवा झलकता था। मैं कुछ समझा नहीं मलक साहब। उसकी पेशानी पर तशवीश की मखसूस लकीरें नमूदार हो गई। मैंने किस मुआहदे की खिलाफ वर्जी किया जनाब? आपको याद होगा मैंने कहा था। मैंने याद दहानी वाले अंदाज में बोलना शुरू किया। दोनों कांस्टेबल्स की तैनाती और निगरानी वाली बात सिर्फ हम दोनों के दरमियान रहेगी। आप रेहाना कोचवान के साथ भेजे हुए बंदे या और भी किसी शख्स को इस बारे में कुछ नहीं बताएंगे? हाँ, मुझे अच्छी तरह याद है। वो इस बात में सारी लाते हुए बोला, लेकिन मैंने इस सिलसिले में कौन सी गलती की है? मैंने अपनी बात की वजाहत करते हुए चौधरी निसार हुसैन को बताया। चौधरी साहब, रेहाना के अगवा वाले वाक़े की इत्तला चौधरी वकार के ज़रिए मुझ तक पहुंची है। वक़ुआ की तफसील बयान करते हुए उसने मुझे ये भी बताया था कि मौका पर एक सादा लिबास साइकिल सवार की लाश भी पड़ी हुई मिली थी। मेरा माथा ठनका और मैं फ़ौरन से बेशतर समझ गया कि वो अजनबी साइकिल सवार मेरे मुतय्यन कांस्टेबल नजीबुल्लाह के सिवा और कोई नहीं हो सकता। मैंने जब चौधरी वकार से उस सादा लिबास साइकिल सवार के बारे में सवाल किया तो उसने शिकायती लहजे में कहा कि थानेदार साहब, आप बुझारते क्यों डाल रहे हैं? मरने वाले इस सादा लिबास शख्स का ताल्लुक आपके थाने से है। चौधरी साहब, मुझे तो बहुत अच्छी तरह मालूम है कि ये बात मैंने चौधरी वकार हुसैन को नहीं बताई थी। इस मुअम्मे को आप ही हल कर सकते हैं कि जो बात सिर्फ हम दोनों के दरमियान तय होने के बाद तय हो गई थी, वो चौधरी वकार तक कैसे पहुंच गई? एक लम्हे के लिए चौधरी के चेहरे पर हिजालत के आसार नमूदार हुए। फिर कदरे संभलते हुए उसने जवाब दिया, इसमें मुअम्मे वाली कोई बात नहीं है मलक साहब। वो दरअसल वकार रेहाना की वजह से बहुत परेशान था। वो अपने तौर पर पता नहीं कौन कौन से और कैसे कैसे उल्टे सीधे कदम उठाने वाला था, लेकिन मैंने उसे रोक कर रखा हुआ था। उसको तसल्ली देते हुए एक मौका पर मैंने उसे कह दिया कि वो ज़्यादा फिक्रमंद ना हो, मैंने रेहाना की हिफाजत का बड़ा मजबूत बंदोबस्त कर दिया है। फिर उसने मजबूत बंदोबस्त के बारे में सवाल किया होगा। चौधरी के खामोश होते ही मैंने पूछ लिया। उसने एक तवील सांस खारिज की और बताया, अल्लाह आपका भला करे मलक साहब, वकार ने वाकई मुझसे सवाल किया था और मैंने उसके इत्मीनान के लिए सादा लिबास पुलिस वालों की खुफिया निगरानी के बारे में उसे बता दिया था। मैं भी एक बंदा बशर हूँ, बंदे से गलती हो ही जाती है, मुझसे भी ये कोताही हुई है, लेकिन आप फिक्र ना करें, वकार इस बारे में किसी से कुछ नहीं कहेगा। मैंने राज को राज रखने के लिए उसे खुसूसी ताकीद की है। इस खुसूसी ताकीद का कोई फ़ायदा नहीं चौधरी साहब, मैंने शाकी लहजे में कहा, क्योंकि रेहाना के साथ अगवा ऐसा अफसोसनाक वाक़या पेश आ चुका है। मुझे पूरा यकीन है वकार हुसैन ने सादा लिबास पुलिस वालों की खुफिया निगरानी के बारे में किसी और को भी ज़रूर बताया है। ये आप क्या कह रहे हैं मलक साहब? चौधरी ने बेयकीनी से मेरी तरफ देखा। वकार इतनी अहम बात भला और किसको बताएगा? वो मेरी हिदायत के खिलाफ नहीं जा सकता। मैंने चुपते हुए लहजे में कहा, चौधरी साहब, मुझे भी यही उम्मीद थी कि आप मेरी हिदायत के खिलाफ नहीं जाएंगे, मगर आपसे गलती हो गई। आपकी तरह वकार हुसैन भी बंदा बशर है, उससे भी भूल चूक हो सकती है। हालात व वाक़यात इस बात की गवाही देते हैं कि वकार हुसैन की तवस्सुत से ये राज आगे कहीं मुंतकिल ज़रूर हुआ है। आप ये बात इतने वसूख से कैसे कह सकते हैं मलक साहब? वो गहरी नज़र से मेरी आंखों में देखते हुए बोला, इस बारे में आपको कुछ शवाहिद मिले हैं? बिल्कुल मिले हैं, मैंने तयकुन से कहा। मैं अभी अभी कोचवान सखी मोहम्मद का इंटरव्यू करके आया हूँ। वो इस संदोहनाक वाक़े के यानी शाहिदीन में से एक है। उसने मुझे ढाटा पोश घुड़सवार हमला आवरों की कार्रवाई के बारे में तफसीलन बताया। मैंने तयकुन से कहा, मैं अभी अभी कोचवान सखी मोहम्मद का इंटरव्यू करके आया हूँ। वो इस संदोहनाक वाक़े के यानी शाहिदीन में से एक है। उसने मुझे ढाटा पोश घुड़सवारों की कार्रवाई के बारे में तफसीलन बताया। उसके मुताबिक जब तांगा जमालपुर तारड़ और सखीकी के दरमियान जहीरे के नज़दीक पहुंचा तो 3 ढाटा पोश घुड़सवार अफराद ने उन पर हल्ला बोल दिया। हमलावरों ने सबसे पहले सादा लिबास साइकिल सवार यानी कांस्टेबल नजीबुल्लाह को फायरिंग का निशाना बनाया था। इस बात पे किसी शक व शुबे की गुंजाइश तलाश करना मुमकिन नहीं कि वो ढाटा पोश घुड़सवार रेहाना को अगवा करने आए थे। इस तनाजुर में गैर मुतालिक और बेजरर साइकिल सवार से चांदमारी का आगाज करना समझ में आने वाली बात नहीं। वो जिस मकसद से हमलावर हुए थे वो मकसद हासिल करते और रफू चक्कर हो जाते।
कांस्टेबल नजीबुल्लाह की मौत किसी इतफाकिया हादसे का नतीजा बनकर सामने आती तो दूसरी बात थी। मैंने सांस लेने की गरज से थोड़ा वक्फा दिया, फिर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, रिहाना अगवा हो चुकी है। गोया हमलावर अपने मकसद में कामयाब हो गए हैं। अगवा की इस खूनी कार्रवाई में सबसे पहले उन्होंने कांस्टेबल नजीबुल्लाह पर फायरिंग की, जिससे जाहिर होता है कि सादा लिबास साइकिल सवार को अपने लिए सबसे ज्यादा खतरनाक समझते, या यूं कह ले कि उन्हें ये बात खास तौर पर समझाई गई थी कि सबसे पहले साइकिल सवार को खत्म करना है। उनका अमल इस हकीकत का बैन सबूत है। मरहूम नजीबुल्लाह ने खुद पर खतरनाक हमला आवर होने के बावजूद भी डाकुओं का डटकर मुकाबला किया और उनकी मजमूम कोशिश को नाकामयाब बनाने की कोशिश में अपनी जान का नजराना भी पेश कर दिया। मेरा ख्याल है चौधरी साहब, आप मेरी बात की तह तक पहुंच गए होंगे। वो धीरे धीरे सर को असबाती जुम्बश देते हुए सोचने वाले अंदाज में एक टुक मुझे देखता रहा, फिर गंभीर आवाज में कोया हुआ, मलक साहब, आपने जो जमीनी हकायक बयान किया उनसे इतफाक करने के सिवा कोई चाराकार दिखाई नहीं देता, लेकिन सवाल ये उठता है कि दुश्मनों तक ये खबर किसने पहुंचाई। मैंने अपने दिल की बात कहने में कोई यार महसूस न की और ठहरे हुए लहजे में कहा, चौधरी साहब, आपको अच्छी तरह याद होगा रिहाना के हवाले से चौधरी सिकंदर अली के अज़ाइम यहाँ तक कैसे पहुंचे थे। चौधरी वकार हुसैन अपने मुतमद्दे खास मुश्ताक उर्फ मुश्ताका के साथ मौजा दसनपुरा के मेले में गया था, जहां मुश्ताका की उसके एक शनासा जीदा से बात हुई थी। जीदा कोट जुमरा में रहता है और चौधरी सिकंदर अली की हवेली में उसका आना जाना रहता है। जीदा की जुबानी ये खबर मुश्ताका तक पहुंची कि चौधरी सिकंदर अपनी भतीजी रिहाना को हासिल करने की मनसूबाबंदी कर रहा है। इसके बाद ही आप लोग चौकन्ना हुए थे। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मलक साहब। चौधरी निसार ने तायदी अंदाज में गर्दन हिलाई और बोला, हालात बिल्कुल इसी तरह पेश आए थे, लेकिन इस सवाल का जवाब नहीं मिला कि सादा लिबास कांस्टेबल नजीबुल्लाह के बारे में हमलावर दुश्मनों को किसने बताया होगा। मैं इसी सवाल का जवाब देने की कोशिश कर रहा हूँ चौधरी साहब, मैंने एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए कहा। चौधरी वकार तक आपके तवस्सुत से ये खबर पहुंची। मुश्ताका चौधरी वकार का खास बंदा है, वो उस पर अंधा एतमाद करता है। ये मुमकिन है कि वकार हुसैन ने मुश्ताका को सादा लिबास कांस्टेबल के बारे में बता दिया हो। मकसद यही रहा होगा कि मुश्ताका को हौसला रहे कि पुलिस भी उनकी लोगों की हिफाजत पर मामूर है। जहाँ बहुत कुछ हो सकता है वहाँ ये भी हो सकता है कि मुश्ताका की जुबान फिसल कर ये बात जीदा के कान तक पहुंच गई हो और इस तरह पुलिस की खुफिया निगरानी वाला राज सकीकी से निकल कर कोट जुमरा तक पहुंच गया। अगर रिहाना के अगवा में वाकई चौधरी सिकंदर अली मुलव्विस है तो इन हकायक की रोशनी में हालात की कड़ियाँ एक तरतीब से बैठी हुई नजर आती हैं। मैं खामोश हुआ तो चौधरी निसार ने हैरत भरे लहजे में इस्तिफसार किया, ये क्या बात कह दी आपने मलक साहब? क्या आपको इस बात में कोई शक है कि रिहाना के अगवा वाली वारदात चौधरी सिकंदर अली के इशारे पर हुई है? मैं किसी ठोस सबूत को हाथ में लिए बगैर अपने खत्मी फैसले का ऐलान नहीं कर सकता चौधरी साहब, मैंने गंभीर अंदाज में कहा। अभी तक जो हालात सामने आए हैं उनसे ना तो ये जाहिर होता है कि इस वारदात के पीछे चौधरी सिकंदर का हाथ है और ना ही ये साबित हुआ है कि रेहाना का अगवा चौधरी सिकंदर के यमा पर किया गया। मैं सबूत इकट्ठा कर रहा हूँ, इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं अगवा कुनंदगान तक रसाई हासिल करके आपकी नवासी को सही सलामत उनके कब्जे से निकाल लूंगा। वैसे एक बात है चौधरी साहब, मैंने हाथ से तीखे अल्फाज में कहा, आपका काबिल एतमाद बंदा मुश्ताका मुझे गड़बड़ लगता है। गड़बड़? उसने बुड़बुड़ाने वाले अंदाज में दोहराया। मैं अब समझा नहीं मलक साहब, आप कहना क्या चाहते हैं? मैंने कहा, ये ठीक है, रेहाना को मुसल्ला घुड़सवार अगवा करके अपने साथ ले गए हैं, इस वाक़े से इनकार मुमकिन नहीं, लेकिन आप लोग इस वारदात का जिम्मेदार चौधरी सिकंदर अली को महज मुश्ताका की फराहम करदा इतला की बिना पर समझते हैं। यहाँ पर दो इम्कानात उभर कर सामने आते हैं। मैंने थोड़े वक्फे के बाद इजाफा किया। नंबर एक, जीदा ने दसनपुरा वाले मेले में मुश्ताका से ऐसी कोई बात नहीं की जिसका ताल्लुक रेहाना या चौधरी सिकंदर अली से हो। नंबर दो, जीदा ने मुश्ताका से ये सब कहा हो मगर कोट जुमरा की हवेली में बैठे चौधरी सिकंदर अली के ज़हन में ऐसी कोई मनसूबाबंदी ना हो। आप एक ही बात को घुमा फिरा कर दो मुख्तलिफ अंदाज से कर रहे हैं मलक साहब, चौधरी ने उलझन ज़दा लहजे में कहा, और मेरी समझ में सिर्फ इतना ही आया है कि आप चौधरी सिकंदर अली को बेकसूर और हमारे बंदे को मशकूक समझ रहे हैं। मुश्ताका तो अपनी जान की परवाह किए बगैर उनके पीछे गया है। मैंने अफसोसनाक अंदाज में सर हिलाते हुए कहा, इसका मतलब है आप मेरी बात को सही तरह समझ नहीं सके चौधरी साहब। मैं चौधरी सिकंदर अली को हरगिज बेकसूर करार नहीं दे रहा। मैंने उसकी निगरानी पर भी अपने खास बंदे लगा रखे हैं, लेकिन अभी तक उधर से कोई काबिल जिक्र रिपोर्ट मौसूल नहीं हुई। मैं यहाँ से फारिग होने के बाद सीधा कोट जुमरा ही जाऊँगा। इतना कहकर मैं रुका, सांस को हमवार किया और सिलसिला कलाम को जारी रखते हुए कहा, और जहाँ तक आप के मुतमद खास मुश्ताका पर शक करने का ताल्लुक है तो ये मेरी पेशा वराना मजबूरी है। हमारे महकमे में तफ्तीश की गाड़ी शक के पेट्रोल से चलती है। जिस केस में मशकूक अफराद जितने ज्यादा हों उस गाड़ी को दौड़ाने में उतना ही मजा आता है। चौधरी निसार हुसैन ने बुरा सा मुंह बनाया, ताहम इस बुरा नजर आने वाले मुंह में से कोई मुतरज जुमला खारिज नहीं हुआ। वो चंद लम्हा तक सोचती हुई नजर से मुझे देखता रहा, फिर फैसला कुन लहजे में बोला, ठीक है, मैं वकार को बुलाकर
ادھر آپ کے سامنے ہی پوچھ لیتا ہوں کہ اس نے پولیس کی خفیہ نگرانی کے بارے میں مشتاقہ کو بتایا تھا یا نہیں۔ ابھی حقیقت کھل کر سامنے آ جائے گی۔ میں آپ کو ایسی غلطی کا مشورہ ہرگز نہیں دوں گا، میں نے دو ٹوک انداز اختیار کرتے ہوئے کہا۔ اس سلسلے میں وقار حسین یا مشتاقہ کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں۔ وہ جھنجھلاہٹ امیز انداز میں مستفسر ہوا۔ پھر کیا کیا جائے؟ میں جو کچھ کہوں گا وہ آپ کریں گے کیا؟ اگر بات سمجھ میں آئے گی تو ضرور کروں گا، آپ بتائیں، چودھری نے جواب دیا۔ میں نے بتایا، پہلے میں نے آپ کو ایک بات راز رکھنے کے لیے کہا تھا، لیکن بہرحال کسی بھی وجہ سے وہ بات آپ کے منہ سے نکل گئی۔ یہ بات نے کون سی قیامت ڈھائی ہے، یہ تو آگے چل کر پتہ چل جائے گا۔ میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اس سلسلے میں کسی سے کوئی پوچھ پرتیت کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں تمام حالات کو بڑی باریک بینی سے دیکھ رہا ہوں، فکر نہ کریں، اغوا کنندگان بہت جلد میری گرفت میں ہوں گے۔ مشتاقہ اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر اگر مسلح گھوڑا سوار ڈاکوؤں کے پیچھے گیا تو واپس بھی آئے گا۔ میں خود اس کا انٹرویو کر کے حقائق کو جانچ لوں گا۔ آپ کو اس سلسلے میں پریشان ہونے کی قطعاً ضرورت نہیں۔ ہاں البتہ، میں نے دانستہ بات ادھوری چھوڑ کر تھوڑا توقف کیا، پھر کہا، آپ کو اگر کوئی خاص یا غیر معمولی بات پتہ چلے تو ادھر ادھر چرچا کرنے کی بجائے فوراً مجھے بتائیں۔ چودھری نثار حسین نے اپنے بھرپور تعاون کا یقین دلایا تو میں اسے تسلی دلاسا دینے کے بعد وہاں سے اٹھ گیا۔ جب میں اس کی حویلی سے رخصت ہوا تو اس وقت تک وہ لوگ واپس نہیں آئے تھے جنہیں چودھری وقار نے ڈاکوؤں کے پیچھے کوٹ جھمرہ کی طرف روانہ کیا تھا، اور نہ ہی مشتاقہ کی کوئی خیر خبر موصول ہوئی تھی۔ میں نے چودھری وقار حسین کو تاکید کر دی کہ جیسے ہی ان میں سے کوئی واپس آئے یا کوئی خاص اطلاع ملے مجھے فوراً مطلع کیا جائے۔ اس کے بعد میں اپنے تھانے کی جانب روانہ ہو گیا۔ آئندہ روز صبح میں نے ایک بندہ بھیج کر سلامو بابا کو تھانے بلا لیا۔ سلامت علی عرف سلامو ہرا اٹھانے اور کھوج لگانے کا ماہر تھا۔ اس کی ساری عمر اسی پیشے میں گزری تھی اور 60 سال کا ہو جانے کے باوجود بھی اس کی نگاہ کسی عقاب جیسی تھی۔ وہ بغیر اینک کے سوئی میں دھاگا ڈال سکتا تھا اور نہایت ہی روانی اور آسانی سے تلاوت قرآن پاک بھی کر لیتا تھا۔ ازیں علاوہ اس کے ہاتھ پاؤں میں جوانوں کی طرح پھرتی تھی۔ سلامت علی عرف سلامو ساٹا باٹا کی ایک عمدہ مثال تھا۔ گزشتہ روز جب میں سکیکی سے واپس تھانے پہنچا تو رات کا اندھیرا پھیل چکا تھا، لہٰذا کھوج کا کام عملاً ممکن نہیں رہا تھا، ورنہ میں اسی وقت سلامو کو بلا کر تحقیقاتی چارہ جوئی کا آغاز کر دیتا۔ بہرحال یہ کام اب ہونے جا رہا تھا۔ ریحانہ کے اغوا کی کارروائی جس مقام پر عمل میں آئی اور مبینہ طور پر گھوڑا سوار اغوا کنندگان نے جدھر کا رخ کیا، اس کی روشنی میں ان کا قرعہ نکالنا ضروری ہو گیا تھا۔ اگر میں کھوجی بابا کی مائیت میں ظہیرے کا رخ کرتا تو اس بات کا پتہ چلایا جا سکتا تھا کہ گھوڑا سوار مسلح ڈاکو اغوا کرنے کے بعد ریحانہ کو کس سمت لے گئے۔ گھوڑوں کا کھرا ہمیں ان کی منزل تک پہنچا دیتا۔ ویسے تو چھوٹے چودھری وقار حسین نے بھی اپنے چند بندوں کو مذکورہ ظہیرے کی جانب دوڑایا تھا۔ وہ ریحانہ کی تلاش میں کس حد تک کامیاب رہے اس بارے میں مجھے کچھ بھی معلوم نہیں تھا، حالانکہ میں وقار سے کہہ بھی آیا تھا کہ اگر وہ لوگ واپس آ جائیں یا مشتاق عرف مشتاقہ کی کوئی خیر خبر ملے تو مجھے فوراً مطلع کیا جائے۔ ابھی تک سکیکی کی طرف سے ایسی کوئی اطلاع مجھ تک نہیں پہنچائی گئی تھی۔ میں ضروری تیاری پہلے ہی کر چکا تھا۔ سلامو تھانے پہنچا تو میں نے نہایت ہی مختصر مگر جامع الفاظ میں سے صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ اس نے پوری توجہ سے میری بات سنی۔ اس دوران میں وہ وقفے وقفے سے سر کو اثباتی جنبش بھی دیتا رہا۔ جب میں نے اپنا بیان مکمل کیا تو وہ پر اعتماد لہجے میں بولا، ٹھیک ہے ملک صاحب، چلتے ہیں، اللہ مالک ہے۔ گزشتہ اور موجودہ زمانے میں دیگر تفاوت کے علاوہ جو سب سے بڑا فرق دیکھنے میں آتا ہے وہ ہے لوگوں کو اپنے اللہ پر اعتماد اور بھروسہ۔ پتہ نہیں کیا بات ہے کہ اب اس درجے کا پختہ یقین عام طور پر لوگوں میں نظر نہیں آتا۔ پہلے زمانے میں لوگ اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود بھی ہر معاملے کو اللہ کی مرضی سے مشروط کر دیتے تھے اور عام طور پر یہ الفاظ سننے میں آتے تھے، اللہ مالک ہے۔ یہ روایت، حقائق یا عادت جو بھی کہہ لیں، اب حال حال ہی دیکھنے اور سننے کو ملتی ہے۔ پتہ نہیں یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی روز افزوں ترقی کا ثمرہ ہے یا ہماری بے پناہ مصروفیات کا غفلت بھرا نتیجہ ہے کہ ہم رفتہ رفتہ اپنے خالق حقیقی سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ جب تک ہم کسی بڑی مصیبت میں گرفتار نہ ہو جائیں اسے یاد کرنا ہمیں یاد نہیں آتا۔ یہ بڑی تلخ اور شرمناک حقیقت ہے جس سے انکار ممکن نہیں۔ ہم تھانے سے نکلنے لگے تو نبی بخش آ گیا۔ نبی بخش پولیس کا ایک دیرینہ مخبر تھا۔ میں اس کی پیشہ ورانہ خدمات سے کئی بار فائدہ اٹھا چکا تھا۔ ابھی چند روز قبل میں نے اسے کوٹ جھمرہ بھیجا تھا تاکہ وہ چودھری سکندر علی اور اس کی سرگرمیوں پر گہری نگاہ رکھ سکے۔ چودھری نثار حسین نے ریحانہ کے معاملے میں جس طور چودھری سکندر پر اپنے شک کا اظہار کیا تھا اس کے بعد سکندر علی کی خفیہ نگرانی لازمی ہو گئی تھی، لیکن ابھی تک نبی بخش کی طرف سے مجھے ایسی کوئی رپورٹ موصول نہیں ہوئی تھی جس کی بنا پر چودھری سکندر کو گرفت میں لینے کی کوشش کی جاتی، مگر اس وقت نبی بخش کا چہرہ خاصا تمتمایا ہوا تھا۔ میں نے کھوجی سلامو کو تھوڑی دیر کے لیے اپنے کمرے سے باہر بھیج دیا۔ تنہائی میسر ہوتے ہی میں نے نبی بخش سے پوچھا، خیریت تو ہے؟ اس قدر گھبرائے ہوئے کیوں ہو تم؟ ابھی تک تو بالکل خیریت ہے سرکار، وہ گہری سنجیدگی سے بولا، لیکن آگے کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ آخر ہوا کیا ہے؟ میں نے متذبذب نبی بخش کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ تم کھل کر کیوں نہیں بتا رہے ہو؟ جی میں بتاتا ہوں۔
کل شام سے تھوڑی دیر پہلے چند گھوڑ سوار کوٹ جمرہ پہنچے تھے۔ آپ مجھے کوٹ جمرہ والی ڈیوٹی سونپنے سے پہلے خاص باتیں بتا چکے ہیں، لہٰذا صورتحال کو سمجھنے میں مجھے کسی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ اس گھوڑا سواروں کا تعلق کا سکیکی سے تھا اور چودھری نثار حسین کی نواسی ریحانہ کو تلاش کرتے ہوئے وہاں پہنچے تھے۔ نبی بخش سانس ہموار کرنے کے لیے متوقف ہوا تو میں نے پوچھا، تو اس میں ایسی پریشانی والی کون سی بات ہے؟ یہ سچ ہے کہ کل لگ بھگ 2 بجے دوپہر ریحانہ کو اسکول سے جاتے ہوئے راستے میں اغوا کر لیا گیا ہے۔ اس واقعے میں ایک سادہ لباس پولیس اہلکار بھی ہلاک ہوا ہے۔ اس تناظر میں اگر سکیکی سے چند افراد ریحانہ کو ڈھونڈتے ہوئے کوٹ جمرہ پہنچے تھے اور وہاں اس سلسلے میں کوئی پوچھ گچھ بھی کی ہے تو یہ کوئی حیرانی کی بات نہیں ہے۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں ملک صاحب، وہ تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ جس کا کچھ کھو جاتا ہے اسے تلاش کرنے کے لیے ہر جگہ مارا پھرتا ہے، لیکن ان گھڑ سوار افراد نے کوٹ جمرہ میں جس طرح لوگوں سے پوچھ پرتیت کی ہے اور چودھری سکندر علی کی حویلی تک جا پہنچے تھے، اس سے یہی تاثر ابھرتا ہے کہ وہ ریحانہ کے اغوا کا ذمہ دار چودھری سکندر علی کو سمجھتے ہیں۔ ادھر سکیکی میں بھی کچھ ایسی ہی صورت حالات ہے، میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا۔ خاص طور پر چودھری نثار حسین، اس کا بیٹا چودھری وقار حسین بھی یہی سمجھتے ہیں۔ چودھری سکندر علی نے انہیں نیچا دکھانے کے لیے اپنی بھتیجی کو اغوا کرایا۔ وہ لوگ تو پہلے ہی ذہن میں ایسا تاثر لیے بیٹھے تھے۔ اس اندھوناک واقعے نے ان کے تاثر کو اور زیادہ گہرا کر دیا۔ جو لوگ کل ریحانہ کی تلاش میں کوٹ جمرہ پہنچے تھے انہیں چودھری وقار حسین نے ہی ادھر بھیجا تھا۔ بہرحال یہ بتاؤ اب وہاں کوٹ جمرہ میں کیا پوزیشن ہے؟ بڑی تشویشناک صورتحال ہے جناب، نبی بخش نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ گھڑ سواروں کی متلاشی سرگرمی نے چودھری سکندر علی کو ہاسا مشتعل کر دی ہے۔ وہ اسے براہ راست اپنی ذات پر حملہ تصور کر رہا ہے۔ اس کے بارے میں سننے میں یہ آیا ہے کہ اس نے بڑے خطرناک الفاظ میں یہ ارادہ ظاہر کیا کہ وہ سکیکی والے چودھریوں کو اس وار کا جواب ضرور دے گا۔ چودھری سکندر خاصی تکلیف میں نظر آتا ہے۔ مخبر نبی بخش نے لفظ تکلیف پر خاصا زور دیا تھا۔ مجھے یہ جاننے میں ذرا بھی دشواری محسوس نہیں ہوئی کہ وہ چودھری سکندر علی کی جسمانی اور ذہنی کیفیت کو کس درجے تک بیان کر رہا تھا۔ میں نے چند لمحے صورت حالات پر غور کرنے کے بعد اس سے پوچھا، تمہارا کیا اندازہ نبی بخش؟ کیا ریحانہ کے اغوا میں کسی حوالے سے چودھری سکندر علی کا ہاتھ ہو سکتا ہے؟ میں نے آپ کی ہدایت کے مطابق بڑی محنت اور عرق ریزی سے کوٹ جمرہ کے معاملات کا جائزہ لیا۔ میں نے چودھری سکندر علی کے ایسے کسی ارادے کی بو کو وہاں کی فضا میں محسوس نہیں کیا۔ اگر واقعی چودھری سکندر علی اس اغوا میں ملوث ہے تو پھر یہ کھیل اس نے بڑی رازداری سے کھیلا ہے، ایسے کہ کسی کے کانوں تک اس کی بھنک تک نہیں پہنچنے دی۔ بہرحال اس وقت چودھری سکندر علی کے جو تیور ہیں ان کو دیکھ کر تو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ آگے چل کر کوئی بڑا پھڈا ہونے والا ہے۔ وہ بہت برہم اور اچھلا ہوا ہے، کہیں نہ کوئی گڑبڑ تو ضرور ہے، میں نے پرخیال انداز میں کہا۔ پھر موجودہ حالات کے پیش نظر نبی بخش کو ہدایات دینے لگا، تم فوری طور پر واپس کوٹ جمرہ جاؤ اور اپنے ساتھ ASI فدا حسین کو بھی لے جاؤ۔ تم دونوں مل کر وہاں کے حالات خصوصاً چودھری سکندر پر گہری نظر رکھنا تاکہ وہ کوئی الٹا سیدھا قدم نہ اٹھا لے۔ میں اس سلسلے میں فدا حسین کو بھی تاکید کر دیتا ہوں، انشاءاللہ شام سے پہلے میں بھی کوٹ جمرہ کا چکر لگاؤں گا۔ اس طرح چودھری سکندر علی سے ملاقات ہو جائے گی اور وہاں کا تازہ ترین معاملات سے بھی آگاہی حاصل ہو جائے گی۔ اس کے بعد آئندہ 15 منٹ میں نے ASI فدا حسین کی معیت میں خصوصی ہدایت کے ساتھ نبی بخش کو دوبارہ کوٹ جمرہ روانہ کر دی اور خود گھوڑے پر سوار ہو کر کھوجی بابا سلاموں کے ہمراہ جائے وقوع کی جانب بڑھ گیا۔ ماہ فروری کا آغاز ہو چکا تھا، ٹھنڈک میں کسی کمی کے امکانات نظر نہیں آتے تھے۔ جنوری کی بنسبت سردی اور قہر میں کئی گنا اضافہ ہو گیا تھا اور آج تو موسم کی شدت کوئی اور ہی رنگ دکھلا رہی تھی۔ موسم سرما میں ویسے ہی کم سورج دیکھنے کو ملتا ہے، قہر کے سبب مطلب دھند میں لپٹا رہتا ہے۔ میں جائے وقوع کی سمت بڑھتے دل میں یہ دعا کر رہا تھا کہ کم از کم اس وقت تک بارش کا آغاز نہ ہو جب تک میں اغوا کنندہ ڈاکوؤں کے کھرے کو پکڑ کر اپنی منزل پر نہ پہنچ جاؤں۔ کچھ ہی دیر کے بعد ہم دونوں جائے وقوع پر پہنچ گئے۔ کوچوان صحیح محمد کی زبانی مجھے معلوم ہو چکا تھا کہ ڈاٹا پوش اغوا کنندگان نے ریحانہ کو حاصل کرنے کے بعد ظہیرے کا رخ کیا تھا۔ یہی بات اس نے چھوٹے چودھری وقار حسین کو بھی بتائی تھی، اسی لیے وقار کے اشارے پر چند لوگ ریحانہ کی تلاش میں ظہیرے کے راستے کوٹ جمرہ کی طرف گئے تھے۔ ریحانہ کا مسلح محافظ مشتاق عرف مشتاقہ بھی تانگے والے گھوڑے پر سوار ہو کر ادھر ہی گیا تھا۔ ہم جائے وقوع تک رسائی حاصل کرنے کے بعد گھوڑوں سے نیچے اتر آئے۔ بابا سلامو ماہرانہ انداز میں وقوع کا جائزہ لینے لگا۔ میں اسے اس واردات کے بارے میں اچھی طرح بتا چکا تھا کہ اسے اپنے علم و تجربے کو کام میں لانا تھا۔ میں اس کی کارکردگی کو توجہ سے دیکھنے لگا۔ وہ کمرے کی تلاش کا آغاز کرتا تو میں بھی اس کے سفی تھا کہ میں نے سکیکی کی طرف سے چند گھڑ سواروں کو اپنی سمت بڑھتے ہوئے دیکھا۔ جائے واردات سکیکی اور جمال پور تارڑ کے تقریباً وسط میں واقع تھی۔ میں بڑے انہماک سے گھڑ سواروں کو دیکھنے لگا۔ تھوڑی دیر میں وہ لوگ ہم سے اتنے فاصلے پر آ گئے کہ ان میں سے ایک کو میں نے پہچان لیا۔ وہ چودھری نثار حسین کا فرزند ارجمند وقار حسین تھا، اس کے ساتھ 2 ہواری بھی تھے۔ ہمارے قریب پہنچنے کے بعد وہ اپنے گھوڑوں سے نیچے اتر آئے۔
वकार हुसैन सीधा मेरे पास आया और कदरे बरहम लहजे में उसने मुझसे इस्तफसार किया, थानेदार साहब रेहाना की तलाश में आपको कोई कामयाबी हुई? कामयाबी मुझसे दूर नहीं है, मैंने तसल्ली अमेज़ लहजे में कहा। तुम फिक्र न करो, मैं बहुत जल्द रेहाना को ढूंढ निकालूंगा। थानेदार साहब आप मुझे तसल्लियाँ तलकीनें करते हैं और उधर कोट झुमरा में हमारे खिलाफ मनसूबाबंदियाँ हो रही हैं। मैं उसके इशारे को बाखूबी समझ रहा था। नबी बख्श की जुबानी मुझे मालूम हो चुका था कि कोट झुमरा का चौधरी सिकंदर अली सकीकी वाले चौधरियों के खिलाफ खासा खुल्ला डुल्ला बोल रहा था। चौधरी वकार की बात से वाज़ेह होता था कि उसने अपने जिन बंदों को रेहाना की तलाश में कोट झुमरा की तरफ रवाना किया था वो वापस आ चुके थे और उन्होंने ही उसे वहाँ की रिपोर्ट दी थी। मैंने चौधरी वकार हुसैन की तुर्श और तलख बात को पूरे तहम्मुल से सुना और उसके खामोश होने पर कहा, बरखुरदार, गुस्सा, जोश और बरहमी अच्छी चीज़ें नहीं हैं। अगर इन पर कंट्रोल ना हो तो दिमाग खराब हो जाता है। आप मुझे ही जज्बात को कंट्रोल करने की हिदायत देते रहते हैं। वो हफ्की अमेज़ लहजे में बोला, आपको कुछ पता है कोट झुमरा में चौधरी सिकंदर अली हमारे खिलाफ किस किस्म की बातें कर रहा है? पता है, सब पता है, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। मैं इस केस के किसी भी जाविये से बेखबर नहीं हूँ वकार हुसैन। चौधरी सिकंदर अली के ताज़ा अज़ाइम की रिपोर्ट मुझ तक कल ही पहुंची थी और मैंने उसी वक्त इसका बंदोबस्त भी कर दिया था, बल्कि मैं तो खुद भी उसकी तरफ जाने वाला हूँ। मैंने उसकी तशफ़ी की खातिर आज को कल से बदल दिया था। तुम चौधरी सिकंदर अली की तरफ से बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ। उसको उसकी औकात में रखने के लिए मैंने बड़ा मजबूत इंतज़ाम किया है। वो आप लोगों की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकेगा और अगर उसने गलती से ऐसी कोई कोशिश की तो समझो थाने की हवालात में उकड़ों बैठा नजर आएगा। मेरा मतलब समझ रहे हो ना चौधरी वकार हुसैन? मैं उस अक्खड़ मिजाज चौधरी की नफ्सियात को बड़ी अच्छी तरह समझ गया था। वो दिलो जान से चौधरी सिकंदर अली का दुश्मन था, उससे शदीद नफरत करता था। लिहाजा मैंने अपनी बात के एहतमाम में उसके मिजाज से लगा खाते हुए जो चंद जुमले कहे थे उनमें से एक ने उनसे उसने बेहद तस्कीन हासिल की थी। मैंने उसके कशीदा चेहरे के तासुरात में बड़ी वाज़ेह तब्दीली महसूस की और ये तब्दीली हासी हासूदगी बख्श थी। चौधरी सिकंदर अली के खिलाफ मेरे इक़दामात के बारे में जानकर उसे अच्छा खासा इत्मीनान महसूस हुआ था। मेरे हफ्त मानी सवाल के जवाब में वो एक खास अंदाज से अपने सर को इस्बाती जुम्बश देने लगा। मुझे यकीन हो गया कि मेरा चलाया हुआ तीर अपने निशाने पर जा बैठा है। मैंने उससे पूछा, चौधरी वकार, तुम्हें चौधरी सिकंदर के अज़ाइम की खबर कैसे हुई? तुम्हारी बातों से तो ये लगता है कि तुमने जिन लोगों को कोट झुमरा की तरफ रवाना किया था वो वापस आ गए हैं। आपका अंदाज़ा बिल्कुल दुरुस्त है थानेदार साहब। वो इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला, वो लोग वाकई वापस आ गए और अपने साथ मुश्ताका को भी लेकर आए हैं। वो उन्हें रास्ते में एक जगह पड़ा हुआ मिल गया था, मुर्दा घोड़े के पास। मुश्ताका जख्मी भी है। वो लोग कब वापस आए? मैंने कदर तेज लहजे में इस्तफसार किया। उसने जवाब दिया, वो रात ही को वापस आ गए थे। इसका मतलब है तुमने मेरी हिदायत को ज़हन में जगह नहीं दी थी। वो फौरन मेरे इस्तिफसार की हकीकत तक जा पहुंचा और कदरे हिजालत में इस लहजे में बोला, वो दरअसल बात यह है कि उन्हें आने में काफ़ी देर हो गई थी, इसलिए मैंने सोचा आपको सुबह ही इतला दी जाए तो अच्छा है। वो लम्हे भर को रुका, फिर अपनी बात को मुकम्मल करते हुए बोला, हम अभी आपकी तरफ ही तो जा रहे थे। ये एक इतफाक़ है कि आप रास्ते ही में मिल गए हैं। अगर ये एक इतफाक़ है तो फिर हमें इस इतफाक़ से फ़ायदा ज़रूर उठाना चाहिए। मैंने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा, वो लोग और ज़ख्मी मुश्ताका इस वक्त कहाँ हैं? मुश्ताका तो अपने घर पर मिलेगा, वकार हुसैन ने जवाब दिया। बाकी लोगों को भी मैं इकट्ठा कर लूँगा। आप बताएं उनसे क्या काम है? उनका इंटरव्यू करना है। और क्या काम है? मैंने सरसरी अंदाज में कहा। चौधरी वकार चंद लम्हात तक तज़बज़ब के आलम में खड़ा रहा, फिर तामुल करते हुए बोला, आप आए मेरे साथ, सखीकी की तरफ चलते हैं। उधर हवेली में उन लोगों को मैं बुला लूँगा, आपने जो पूछना हो पूछ लें। मैं चौधरी वकार हुसैन को एक तरफ छोड़कर सलामों के पास पहुँच गया, जो चंद कदमों के फासले पर अपने तहकीकाती काम में मसरूफ़ था। मैंने कनकार कर उसे अपनी तरफ मुतवज्जो किया और मुखातिब करते हुए पूछा, हाँ सलामत अली, कोई काम की बात पता चली? जी मलक साहब, कुरे का सिरा तो मैंने पकड़ लिया और ये भी अंदाज़ा लगा लिया कि वो लोग इस ज़हीरे की तरफ गए हैं। हम कुरे का ताक़ुब करेंगे तो कोई बात बनेगी। उसने नहायत ही मुतदल लहजे में अपनी कारगुजारी की रिपोर्ट पेश करते हुए कहा कि अल्लाह की मर्ज़ी। ठीक है, मैंने सराहने वाले अंदाज में कहा। फिर पूछा, सलामू बाबा, अगर हम अपने तलाश के इस काम को घंटा डेढ़ घंटा बाद में शुरू करें तो इससे कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा? फ़र्क तो नहीं पड़ेगा मलक साहब, वह सादगी से बोला, फिर आसमान की तरफ इशारा करते हुए इजाफा किया, इसका कुछ भरोसा नहीं है। उसकी देखा देखी मैंने भी आसमान की सिमत निगाह दौड़ाई। सलामों की बात में अच्छा खासा वजन था। वाकई आसमान का मुंह कुछ इस तरह बना हुआ था कि यूं महसूस होता था कोई लम्हा जाता है कि वो धुआंधार अंदाज में रोना शुरू कर देगा, और अगर ऐसा हो जाता तो बरसती बारिश में खुरा सलामत रहता था और ना ही उस खुरे के आसार बाकी। इस सूरत हाल ने मुझे शशो पंज में डाल दिया। खुरा बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल था और दूसरी जानिब कोट शुमरा से वापस आने वालों ख़ुसूसन मुश्ताका का बयान भी बहुत ज़रूरी था। वो रेहाना के अगवा का दूसरा ऐनी शाहिद था। इससे पहले मैं कोचवान सही मोहम्मद से काफ़ी मुफीद मालूमात हासिल कर चुका था। मुझे मुतज़ब्ज़ब देखा तो सलामू ने पूछा, मलिक साहब आप किस मामले में उलझे हुए हैं? मैंने नहायत ही मुख्तसर अल्फाज में से सूरत हाल से आगाह कर दिया। वो बोला, चलें पहले सकीकी से हो आते हैं, फिर खुरे का पीछा पकड़ लेंगे, फिर अल्लाह को जो मंजूर हुआ।
लम्हे भर को मुतवक्किफ हुआ, फिर इजाफा करते हुए कहा, इस सिलसिले में आप भी दुआ करें, मैं भी करता हूँ। सलामत अली की बात मेरे दिल को लगी और मैंने कुरे के मामले को सरेदस्त रोक कर फौरी तौर पर चौधरी निसार हुसैन की हवेली जाने का फैसला कर लिया। चौधरी वकार हुसैन ने जिन बंदों को रेहाना की तलाश में कोट जुमरा की तरफ रवाना किया था, उनसे मुलाकात सुदमंद साबित न हुई। साहब ने एक जैसा ही बयान दिया जिसके मुताबिक वो लोग घोड़ों पर सवार होकर रेहाना की तलाश में निकल गए थे। जब वो जहीरे के आखिरी सिरे पर पहुंचे तो मुश्ताका जख्मी हालत में उन्हें जमीन पर पड़ा मिला। वो जिस घोड़े पर सवार होकर डाकुओं के ताकुब में निकला था वो मुर्दा पड़ा था। उस जगह से थोड़े फासले पर नहर का किनारा था। वो लोग जख्मी मुश्ताका को अपने साथ लेकर नहर के किनारे तक पहुंचे। फिर उनमें से एक शख्स मुश्ताका के पास वहीं रुक गया। बाकी रेहाना को ढूंढने के लिए कोट जुमरा के सिमत रवाना हो गए। वापसी में वो सब लोग जख्मी मुश्ताका को भी अपने साथ सकीकी ले आए थे। उनका मुश्तरका बयान खत्म हुआ तो मैंने एक से पूछा, मुझे पता चला है कि तुम लोगों ने वहाँ कोट जुमरा में काफी हल्ला गुल्ला मचाया है। चौधरी सिकंदर अली तुमसे खासा खफा है। उसने जवाब दिया, थानेदार साहब, हम रेहाना बीबी की तलाश में उस तरफ गए थे और हमें यह भी शक था कि रेहाना बीबी को चौधरी सिकंदर अली के इशारे पर अगवा किया गया। इस सूरत हाल में हमें पुछ परतीत तो करना ही थी ना। इस पर हमसे कोई नाराज हो रहा तो होता रहे। उस शख्स के अंदाज में हासी सरकशी पाई जाती थी और मैं समझ रहा था यह चौधरियों से वाबस्तगी का नतीजा था। खास तौर पर वो लोग चौधरी वकार को जवाब दे थे और वो खुद भी एक अखड़ मिजाज शख्स था, गुस्सा हर वक्त जिसकी नाक पर धरा रहता था। मैंने उसी शख्स से पूछा, तुम्हें यह शक क्यों हो रहा है कि रेहाना को चौधरी सिकंदर अली या कोट जुमरा ने अगवा करवाया? जवाब देने से पहले उसने कनखियों से चौधरी वकार की तरफ देखा। चौधरी वकार इस वक्त मेरे पास ही मौजूद था। हमने उन बैरूनी कमरों में से एक में डेरा जमा रखा था जो गेट वाली दीवार के साथ पुस्त जोड़े एक कितार में बने हुए थे। ऐसे ही एक कमरे में गुज़िश्ता रोज मैंने कोचवान सही मोहम्मद का बयान लिया था। चौधरी वकार ने आंखों ही आंखों में उस शख्स को कोई इशारा किया जिसके नतीजे में उसने मेरे सवाल के जवाब में बताया, जनाब ये तो बिल्कुल सामने की बात है। काफी अरसे से ये सुनने में आ रहा है कि चौधरी सिकंदर अली रेहाना को हासिल करने की मनसूबाबंदी कर रहा है। जब रेहाना अगवा हुई तो सबसे पहले हमारा ध्यान चौधरी सिकंदर अली की तरफ ही गया, फिर छोटे चौधरी साहब ने हमें कोट जुमरा की तरफ भेज दिया। वो लोग चौधरी वकार का नमक खाते थे, इसलिए उसके वफादार भी थे। वो शख्स जो कुछ कहना चाह रहा था मैं बखूबी समझता था, ताहम चौधरी वकार की मौजूदगी में उसने अल्फाज को घुमा फिरा दिया था। असल बात यह थी कि चौधरी वकार को पूरा यकीन था चौधरी सिकंदर अली ने उसकी भांजी को अगवा करवाया है और उसी के माँ पर वो लोग कोट जुमरा की तरफ गए थे। मैंने उन्हें फारिग करते हुए एक से इस्तिफसार किया, तुम्हारा कोट जुमरा वाला दौरा कैसा रहा? क्या तुम्हें रेहाना का कोई सुराग मिला? नहीं जनाब, उसने नफी में गर्दन हिलाते हुए जवाब दिया, रेहाना बीबी हमें वहाँ कहीं नहीं मिली। हम खाली हाथ ही वापस आ गए हैं। खाली हाथ तो ना कहो, मैंने एक लफ्ज पर जोर देते हुए कहा। तुम लोग वापसी पर जख्मी मुश्ताका को भी तो अपने साथ लेकर सखी की पहुंचे हो। हाँ ये बात तो है जनाब, उसने सादगी से कहा। मैंने खास तौर पर चौधरी वकार को सुनाने के लिए कदरे बुलंद आवाज में कहा, तुम लोग बिल्कुल फिक्र ना करो, मैं रेहाना की तलाश और वापसी के लिए तुम लोगों से ज्यादा परेशान और मुस्तैद हूँ। यहाँ से फारिग होने के बाद मैं सीधा कोट जुमरा जाऊंगा और चौधरी सिकंदर अली की हवेली की तलाशी लेना मेरा अव्वलीन मंसूबा है। अगर किसी भी हवाले से चौधरी सिकंदर अली रेहाना के अगवा में मुलविस पाया गया तो मैं उसे इबरतनाक सजा दूंगा। कोई भी शातिर से शातिर मुजरिम कानून की निगाह में धूल झोंक कर ज्यादा अरसे तक जेल की सलाहों से दूर नहीं रह सकता। मेरे इन अल्फाज का खातर हुआ असर हुआ। खास तौर पर चौधरी वकार मुझे पहले की बनिस्बत ज्यादा शांत दिखाई दिया। उसने ये बराह रास्त मुझसे मुखातिब होते हुए पूछा, मलिक साहब अब आपका क्या प्रोग्राम है? प्रोग्राम तो वही है जहाँ से तुम हमें अपने साथ लेकर आए हो, मैंने सरसरी अंदाज में जवाब दिया, लेकिन इससे पहले मैं दो बातें मुश्ताका से भी करना चाहता हूँ। वो अगर सही होता तो मैं उसे हवेली ही में बुला लेता। चौधरी वकार ने जिसबिज होते हुए कहा, अगर मुश्ताका से मिलना जरूरी है तो फिर उसके घर चलना होगा। मैं अपने एक बंदे को आपके साथ भेज देता। मुश्ताका का घर इधर सकीकी ही में है और ज्यादा दूर भी नहीं। ठीक है, मैंने इस बात में सर हिलाते हुए कहा। चौधरी वकार अगर तुम इन्हीं बंदों में से किसी को भेज दो तो अच्छा है। मैंने वहां मौजूद अफराद की तरफ इशारा किया। ये लोग कल कोट जुमरा की तरफ गए थे और जहीरे के अंदरूनी मामला से अच्छी तरह वाकिफ है। तुम जिस शख्स का इंतखाब करोगे मुश्ताका के घर से फारिग होने के बाद मैं मुंतखब शख्स को अपने साथ जहीरे की तरफ ले जाऊंगा, अगर तुम्हें इस पर कोई एतराज ना हो तो। आखिरी जुमला मैंने ख्वामहात चौधरी वकार का दिल रखने के लिए अदा किया था। वो फौरन खुश हो गया। अक्खड़ मिजाज और सरकश लोगों को मीठी जुबान से राम करना ज्यादा आसान होता है, बशर्त ये कि राम करने वाले में बर्दाश्त का मादा मौजूद हो। मेरे जुमले के जवाब में चौधरी तुरंत बोला, उसके अंदाज में हासा ताउन झलकता था। आप कैसी बातें करें मलिक साहब, मैं भला क्यों एतराज करूंगा, आप जिसको चाहे अपने साथ ले जाएं। फिर उसने गहरी नजर से सलामू बाबा की तरफ देखा और इजाफा करते हुए कहा, मैं महसूस कर रहा हूँ कि आपका खुरा वुरा निकालने का प्रोग्राम है। तुम्हारा अंदाजा बिल्कुल दुरुस्त है, मैंने तायदी अंदाज में कहा। अगवा कुनंदगान घुड़सवारों ने जहीरे का रुख किया था। उस जहीरे का एहतमाम नहर के किनारे पर होता है।
मज़कूरा नहर शुमाल मगरिब में बहते हुए कोट जुमरा की तरफ चली जाती है। कोट जुमरा उसी नहर के किनारे पर वाक़ है, जैसा कि मौज़ा सकीकी में। डाकुओं का कुरा सलामू बाबा ने पकड़ लिया। बस अब उस कुरे का ताक़ुब करते हुए आगे बढ़ना है। अगर ये कुरा ज़हीरे से निकलकर नहर के किनारे और फिर नहर के साथ साथ कोट जुमरा तक जा पहुंचता है तो चौधरी सिकंदर अली पर मेरी गिरफ्त मजबूत हो जाएगी। मैं उस शख्स पर कोई कच्चा हाथ डालना नहीं चाहता। अगर कुरा कोट जुमरा तक जाता है और चौधरी सिकंदर अली इसके बावजूद भी इधर उधर की फेंकने की कोशिश करता है तो इस मौका पर जीदा का कार्ड खेलूंगा। वही जीदा जिसने तुम्हारे खास बंदे मुश्ताका को मौज़ा दसनपुरा के मेले में बताया था कि चौधरी सिकंदर अली अपनी भतीजी रेहाना को हासिल करने की मनसूबाबंदी कर रहा है। तो मेरा मतलब समझ रहे हो ना। ओमानी खैज अंदाज में गर्दन हिलाने लगा, फिर कदरे उलझन ज़दा लहजे में बोला, मलक साहब आपका मंसूबा तो बड़ा जानदार है, लेकिन एक बात मुझे परेशान कर रही है। कौन सी बात वकार हुसैन? मैंने पूछ लिया। उसने मुतमलाना लहजे में कहा, कल डाकुओं के ताकुब में मेरे बंदे भी घोड़े पर सवार होकर कोट जुमरा की तरफ गए थे। कुरे के सिलसिले में गड़बड़ नहीं हो जाएगी? उसने मुतमलाना लहजे में जवाब दिया, कल डाकुओं के ताकुब में मेरे बंदे भी घोड़ों पर सवार होकर कोट जुमरा की तरफ गए थे। कुरे के सिलसिले में गड़बड़ नहीं हो जाएगी? कोई गड़बड़ नहीं होगी वकार हुसैन, मैंने ठोस अंदाज में कहा। क्या तुम सलामू बाबा को बेवकूफ़ और नातजुर्बेकार समझते हो? सलामू ने इस तबसरे पर हफ्की अमेज नज़र से चौधरी वकार हुसैन की तरफ देखा। वो जल्दी से बात बनाते हुए बोला, ये बात नहीं है मलक साहब, वो दरअसल कोट जुमरा की तरफ जाने का रास्ता तो एक ही है ना। नहर के किनारे किनारे मेरे बंदे और अगवा कुनंदगान उसी रास्ते पर सफ़र करके कोट जुमरा पहुंचे थे। उनका कुरा कहीं आपस में गलत मलत ना हो जाए। पहली बात तो यह है कि मैं अभी तक अगवा कुनंदगान के कोट जुमरा की तरफ जाने के लिए पर यकीन नहीं था। उसके बलअक्स चौधरी वकार के बंदे कोट जुमरा तक गए भी थे और वापस भी आए थे, लिहाजा कुरे के हवाले से कोई पेचीदगी पैदा होने का इम्कान नहीं था। मैंने चौधरी वकार की तसल्ली के लिए कह दिया। चौधरी वकार हुसैन बाबा सलामू बड़ा जहांदीदा और कोहना मशक हो जी है। अगर 1000 अफराद भी घोड़ों पर सवार होकर कोट जुमरा की तरफ जाकर वापस भी आए हैं, इसलिए उनका कुरा तो बिल्कुल अलहदा पहचाना जाएगा। तुम्हें इस सिलसिले में फिक्रमंद होने की ज़रूरत चंदा नहीं है। सलामू इस मसले को चुटकी बजाते में हल करेगा। पता नहीं वो मेरी वजाहत से मुतमईन हुआ कि नहीं, अलबत्ता उसने मजीद कोई सवाल न किया। मैं और सलामू वकार हुसैन के एक बंदे को अपने साथ लेकर मुश्ताका के घर की तरफ चल पड़े। मज़कूरा बंदे का नाम जावेद उर्फ जीदा था। जीदा भारी तनतोश का मालिक एक कबील जुस्सा शख्स था। उसने बड़े स्टाइल की भारी मूछें रख छोड़ी थी जो गामा मार्का मूछों से खासी हद तक मुतशाबिह थी, मगर बिल्कुल उस जैसी नहीं थी। उसी जीदा की रहनुमाई में हम मुश्ताका के घर पहुंच गए। मुश्ताका का घर सकीकी के एन वस्त में वाक़ था। मैंने जीदा और सलामू को मुश्ताका की बैठक में छोड़ा और खुद घर के अंदरूनी हिस्से में चला गया। मुश्ताका अंदरूनी कमरे में था। उसने हमारी आमद की खबर सुनकर मुझे अपने अंदर अपने पास ही बुला लिया था। मैं उस कमरे में पहुंचा तो अपने बिस्तर पर निमदराज व तकिए से टेक लगाए बैठा लेटा हुआ था। मुश्ताका की उम्र 35 के करीब होगी। वो मुतनासिब जिस्म का मालिक एक पस्ता कामत शख्स था। उसने बारीक सी लकीर मूछें रखी हुई थी और सर के बाल मौला जट स्टाइल के थे। मौला जट नामी फिल्म बहुत बाद में रिलीज हुई थी। तब मुश्ताका के बालों के हवाले से मैंने महज समझाने के लिए मौला जट की मिसाल दी है। मेरी आमद का सुनकर उसने अपने बिस्तर के करीबी एक कुर्सी रखवा दी थी। मैं उस कुर्सी पर बैठ गया। उसने एक हाथ पेशानी तक ले जाते हुए मुझे सलाम किया और उठकर बाकायदा बैठने की कोशिश की। इसके साथ ही उसके हलक से एक सिसकारी सी बरामद हुई। मैंने उसे इस तरह नीम दराज पड़े रहने की तलकीन की तो वो फौरन पहले वाली पोजीशन में चला गया। रस्मी इलेक्शन के बाद मैंने उसे पूछा, मुश्ताक, मुझे पता चला है डाकुओं का ताकुब करते हुए तुम जख्मी हो गए हो। तुम्हें कहाँ कहाँ चोटें आई हैं और अब तुम्हारा क्या हाल है? वो गर्म चादर की बुक्कल मारे बैठा था। मेरे इस्तिफसार पर उसने चादर को अपने बदन से लग किया, फिर कुर्ते की आस्तीन को ऊपर चढ़ाने के बाद मुझे अपना जख्मी कंधा दिखाने लगा। उसके बाएं कंधे पर एक मोटी ताज़ी पट्टी बंधी हुई थी। चेहरे पर तकलीफ के तासुरात को सजाने के बाद उसने बताया, थानेदार साहब, गुज्जी चोटें तो बहुत आई हैं, लेकिन ज़ारी चोट यही एक है। उन जालमों ने पलटकर बेदरेग मुझ पर फायरिंग कर दी थी। एक गोली मेरे कंधे को छूती हुई गुजर गई। अल्लाह का शुक्र है हड्डी सलामत रही, सिर्फ गोश्त ही फटा है। यूं महसूस होता है जैसे इसमें अंगारे से भर गए हों। मैंने हमदर्दी के बोल के साथ साथ उससे वकुआ की तफसील भी पूछी। वकुआ के वक्त तांगे में सिर्फ 3 अफराद सवार थे और चौथा पुलिस एहलकार सादा लिबास में अपनी साइकिल पर तांगे के पीछे पीछे आ रहा था। रिहाना अगवा हो चुकी थी। कांस्टेबल नजीबुल्ला अपने फ़र्ज की अदाई में जान का नजराना पेश कर चुका था। इस वाक़े के सिर्फ 2 ऐनी शाहिदीन बाकी बचे थे, यानी कोचवान सही मोहम्मद और मुश्ताका। सही मोहम्मद का बयान मैं ले चुका था और अब मुश्ताक उर्फ मुश्ताका की बारी थी। मुश्ताका ने मुझे जो हालात बताए वो सही मोहम्मद के बयान की तस्दीक करते थे। उसके मुताबिक जब उनका तांगा सकीकी और जमालपुर तारड़ के दरमियान जहीरे के पास पहुंचा तो 3 ढाटा पोश घोड़सवार मसला डाकुओं ने उन पर हमला कर दिया। मुश्ताका के पास रिवॉल्वर था। डाकुओं की फायरिंग के जवाब में उसने भी गोलियां चलाना शुरू कर दी। डाकुओं ने सबसे पहले एक सादा लिबास साइकिल सवार को निशाना बनाया। साइकिल सवार तांगे की आड़ में रहते हुए डाकुओं के मुकाबले पर उतर आया, लेकिन जल्द ही उसे
اپنی جان گنوانا پڑی۔ کوچوان صحیح محمد جو تانگے کی بانس پر بیٹھا ہوا تھا وہ بھی زخمی ہو کر زمیں بوس ہو گیا۔ اس مارا ماری کے دوران میں جب ڈاکو نے ریحانہ کو اٹھا کر اپنے گھوڑے پر ڈال لیا اور وہ لوگ وہاں سے فرار ہونے لگے تو مشتاقہ نے آخری کوشش کے طور پر ان کا تعاقب کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے تانگے میں جتے ہوئے گھوڑے کو کھول لیا، پھر اس کی پشت پر سوار ہو کر وہ بھی ذخیرے میں داخل ہو گیا۔ ڈاکوؤں اور مشتاقہ کے درمیان اچھا خاصا فاصلہ تھا اور گھنے درختوں کے بیچوں بیچ تعاقب جاری رکھنے میں اسے بہت زیادہ دشواری پیش آ رہی تھی۔ اس پر مسلسلات شام ہو چلی تھی اور گھنے درختوں کے سبب دن کی روشنی بہت ہی کم مقدار میں وہاں پہنچ رہی تھی۔ تاہم مشتاقہ نے ہمت نہ ہاری اور سنبھل کر گھوڑے کو دوڑاتا رہا۔ جب وہ ذخیرے کے اختتامی حصے میں پہنچا تو ڈاکوؤں کا گروہ اس کو نظر آ گیا۔ اس نے اپنے گھوڑے کی رفتار اور بڑھا دی۔ نتیجے کے طور پر ڈاکوؤں نے بھی اپنے تعاقب کو محسوس کر لی اور پلٹ کر مشتاقہ پر فائرنگ کر دی۔ ایک خطرناک گولی اس کے بائیں کندھے میں آگ بھرتے ہوئے گزر گئی۔ وہ اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ڈاکوؤں کا تعاقب جاری رکھتا۔ اگر قسمت دغا نہ دی جاتی، ڈاکو اسے تعاقب سے روکنے کے لیے اندھا دھند فائرنگ کر رہے تھے۔ ایک گولی اس کے کندھے کو چھو کر اسے سپرد عذاب کر چکی تھی، باقی گولیوں نے گھوڑے کے بدن پر تباہ آزمائی کی۔ وہ تکلیف کی شدت سے بڑے کربناک انداز میں ہنہنا اٹھا۔ اس ہنہناہٹ میں چیخنے اور چلانے کی سی کیفیت پائی جاتی تھی۔ اس مہلک فائرنگ نے گھوڑے کو جینے کی مزید مہلت نہ دی۔ وہ ڈگمگایا اور لڑکھڑاتے ہوئے زمیں بوس ہو گیا، پھر تڑپتے ہوئے جان دینے لگا۔ مشتاقہ اسی گھوڑے کی پشت پر سوار تھا۔ اس کا جو حشر ہوا ہوگا اسے بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ جب وقار حسین کے بھیجے ہوئے بندے ذخیرے کے اس حصے میں پہنچے تو انہیں گھوڑے کی لاش کے قریب ہی مشتاقہ زخمی حالت میں پڑا مل گیا۔ وہ اسے اپنے ساتھ نہر کے کنارے تک لے گئے، پھر ان میں سے ایک اس کے پاس ہی ٹھہر گیا اور دوسرے ڈاکوؤں بلفاظ دیگر ریحانہ کی تلاش میں کوٹ جمرہ کی جانب روانہ ہو گئے۔ واپسی میں وہ لوگ زخمی مشتاقہ کو اپنے ساتھ سکیکی لے آئے تھے۔ یہ ہے جناب ساری کہانی۔ اس نے اپنے بیان کے اختتام میں ایک بوجھل سانس خارج کرتے ہوئے کہا، مجھے اس بات کا بہت افسوس بلکہ دکھ ہے کہ میں ریحانہ بی بی کو اغوا ہونے سے نہیں بچا سکا، حالانکہ چودھری صاحب نے مجھے اس کا محافظ مقرر کر رکھا تھا۔ بات ختم کرتے ہوئے ندامت آمیز انداز میں سر جھٹکنے لگا۔ میں نے اس کی کتھا کو پوری توجہ سے سنا۔ اس کے خاموش ہونے پر میں نے سوال کیا، مشتاق گھڑ سوار ڈاکوؤں کے بارے میں تمہارا اندازہ کیا ہے؟ وہ کون لوگ تھے اور ریحانہ کو اغوا کرنے کے بعد کدھر گئے ہوں گے؟ میں یہ سوال کرتے ہوئے براہ راست مشتاقہ کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ میری بات سن کر وہ قدرے جزبز ہوا، پھر اس نے آنکھیں بند کر لی اور دانت بھینچ کر کندھے کی تکلیف کو برداشت کرتے ہوئے بولا، تھانے دار صاحب، اگر مجھے یہ بات معلوم ہوتی کہ وہ کدھر گئے ہیں تو میں گرتے پڑتے اور مرتے ہوئے بھی ان کا تعاقب جاری رکھتا۔ بس ذہن میں ایک ہی خیال تھا کہ ریحانہ بی بی کا اغوا چودھری سکندر علی کے اماں پر ہوا ہے۔ اس لیے اپنے چودھری وقار صاحب نے کچھ بندوں کو کوٹ جمرہ کی طرف دوڑایا تھا، لیکن وہ بھی ناکام نامراد واپس آ گئے۔ میری معلومات کے مطابق یہ فتنہ مشتاقہ اور جیدہ کی باہمی گفتگو کے بعد اٹھا تھا۔ جیدہ نے اپنے چودھری سکندر علی کے عزائم سے اسے آگاہ کیا تھا۔ اس طرح ریحانہ کے حوالے سے سنسنی خیز صورتحال چودھری وقار حسین اور چودھری نثار حسین تک پہنچ گئی۔ اس سلسلے میں ابھی تک مشتاقہ سے میری براہ راست بات نہیں ہوئی تھی۔ میں نے گھما پھرا کر اسے چند سوالات کیے، لیکن کوئی نئی بات سامنے نہ آ سکی۔ اس دوران میں وہ کندھے کی تکلیف کے باعث دھیرے دھیرے کراہنے بھی لگا تھا۔ میں نے دیگر سوالات کو نظر انداز کر کے مرحوم کانسٹیبل نجیب اللہ کے بارے میں استفسار کر لیا۔ مشتاقہ نے مجھے بتایا تھا حملہ آور ڈاکوؤں نے سب سے پہلے سادہ لباس سائیکل سوار پر فائرنگ کی تھی۔ چودھری وقار حسین مجھے یہ بات سمجھا چکا تھا کہ وہ سادہ لباس پولیس اہلکار کی حیثیت سے آگاہ ہو گیا تھا، جس کے بعد مجھے شک گزرا تھا کہ یہ بات مشتاقہ تک بھی پہنچی ہوگی۔ میں نے مشتاقہ سے اسی حوالے سے سوال کیا تھا۔ وہ نکاہت بھرے لہجے میں بولا، مجھے آپ کے سپاہی کے بارے میں چودھری صاحب نے بتا دیا تھا۔ زیادہ مطمئن بھی تھا۔ چودھری صاحب سے اس کی مراد چودھری وقار حسین تھی۔ چودھری صاحب نے ریحانہ کی حفاظت کی ذمہ داری مجھے دے رکھی تھی۔ جب ڈاکوؤں کا جتھا ہم پر حملہ ور ہوا تو میں نے اور آپ کے بندے نے ڈٹ کر ان کا مقابلہ کیا تھا۔ وہ بیچارہ تو زندگی ہار بیٹھا اور میں اپنا کندھا زخمی۔ اس نے جملہ ادھورا چھوڑا اور کراہنے والے انداز میں بولا، یوں محسوس ہو رہا ہے یہ کندھا آگ کا گولا بن گیا ہے۔ میں نے فروئی باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اس سے پوچھ لیا، مشتاق ذرا سوچ کر بتاؤ، تم نے مرحوم کانسٹیبل نجیب اللہ والی بات اور کس کس کو بتائی تھی؟ کسی کو بھی نہیں، وہ گڑبڑائے ہوئے انداز میں بولا۔ میں بھلا کسی کو اتنی اہم بات کیوں بتاتا؟ چودھری صاحب نے تو مجھے خاص طور پر منع کیا تھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، خاص طور پر منع کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں نے اس راز کو راز رکھنے کے لیے بڑے چودھری نثار حسین کو خصوصی ہدایات کی تھی۔ اس نے اس راز کو اپنے بیٹے تک منتقل کیا اور ساتھ ہی تاکید بھی کر دی کہ کسی اور کو پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ تمہارے چودھری وقار حسین نے روایت کو قائم رکھتے ہوئے تمہیں بھی اس راز میں شریک کر لیا اور کسی اور کو بتانے کے لیے خاص طور پر منع بھی کر دیا۔ اس لیے میں سانس لینے کی غرض سے متوقف ہوا، پھر سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، اس لیے میں تم سے پوچھ رہا ہوں کہ تم نے اس روش پر چلتے ہوئے سادہ لباس کانسٹیبل والی بات اور کس کس کو بتائی تھی؟ وہ گھبراہٹ امیز انداز میں بولا، آپ مجھ پر خواہ مخواہ شک نہ کریں جناب، میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں، میں نے یہ بات کسی کو بھی نہیں بتائی۔
آپ چاہیں تو مجھ سے بڑی سے بڑی قسم لے سکتے ہیں۔ قسم کی ضرورت نہیں، میں نے دو ٹوک انداز میں کہا، نہ لینے کی اور نہ دینے کی۔ ایک لمحے کا توقف کر کے میں نے ٹٹولنے والی نظر سے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور کہا، کوٹ چھمرا والا جیدہ تمہارا لنگوٹیا دوست ہے۔ چودھری سکندر علی کی حویلی سے وابستہ ہونے کے باوجود بھی اس نے تمہیں ریحانہ کے حوالے سے سکندر علی کی منصوبہ بندی سے آگاہ کر دیا تھا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے وہ تم سے کتنا قریب ہے۔ اسی قرب کی وجہ سے کہیں تم نے سادہ لباس پولیس اہلکار والا راز جیدہ تک تو نہیں پہنچا دیا؟ توبہ توبہ! وہ اپنے دائیں سلامت ہاتھ سے دونوں کانوں کو باری باری چھوتے ہوئے بولا، جناب آپ کیا کہہ رہے ہیں یہ؟ میں اتنی بڑی غلطی کیسے کر سکتا ہوں؟ ویسے دسن پورہ والے میلے میں ملنے کے بعد سے تو میں نے جیدہ کی شکل بھی نہیں دیکھی، اور پھر اتنی اہم بات میں جیدہ کیا کسی کو بھی نہیں بتا سکتا۔ بات ختم کرتے مشتاقہ نے آنکھیں بند کر لی اور تکلیف کے باعث دھیرے دھیرے کرانے لگا۔ میں نے پٹی کھول کر اس کے زخمی کندھے کا جائزہ نہیں لیا تھا، تاہم اس کے چہرے کے تاثرات سے اندازہ ہوتا تھا وہ خاصی اذیت میں ہے۔ میں نے کرسی سے کھڑے ہوتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے مشتاق، تم گھر پر ہی آرام کرو، میں شام میں پھر چکر لگاؤں گا۔ اس دوران میں گاہے بگاہے تم اپنے ذہن پر زور دیتے رہو، ممکن ہے کوئی اہم بات ہی یاد آ جائے۔ اس نے میری ہدایت پر عمل کرنے کا یقین دلایا۔ میں اس کے گھر سے باہر نکل آیا، پھر کھوجی سلامو اور جیدہ کے ہمراہ جائے وقوع کی جانب روانہ ہو گیا۔ سلامت علی عرف سلامو بابا نہایت ہی تجربہ کار اور ماہر کھوجی تھا۔ ہم نے جیسے ہی ظہیرے کے آغاز سے کھرے کی تلاش کا کام شروع کیا، سلامو کے جوہر کھل کر میرے سامنے آنے لگے۔ تھوڑا آگے آنے کے بعد اس نے فتویٰ جاری کر دیا کہ گھوڑ سواروں کے 2 جتھے وہاں سے گزرے تھے، جن میں سے ایک گروہ واپس بھی آیا تھا۔ اس کا فتویٰ بہت ہی واضح تھا۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، سلامت علی، جو گھوڑ سوار جتھا واپس آیا ہے اس پر وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہیں چودھری وقار حسین نے ریحانہ کی تلاش میں کوٹ چمرہ کی طرف روانہ کیا تھا۔ اس جتھے کا ایک کردار جاوید عرف جیدہ اس وقت ہمارے ساتھ ہے۔ تم اپنا تمام تر دھیان اور توجہ ڈاکوؤں کے دوسرے گروہ پر مرکوز کر دو۔ یہ وہی لوگ ہیں جو گزشتہ روز 2 بجے دوپہر ریحانہ کو اغوا کر کے اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ اس کی واپسی کا کوئی امکان نہیں، لہٰذا ان کا کھرا بھی واپسی کا راستہ ناپتا ہوا دکھائی نہیں دیتا۔ ہم نے ان گھڑ سوار ڈاکوؤں کے کھرے کو پکڑ کر اس مقام تک پہنچنا ہے جہاں انہوں نے ریحانہ کو پہنچایا ہے۔ وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے اپنے تکنیکی کام میں مصروف ہو گیا۔ ہم تینوں کے پاس صحت مند گھوڑے تھے۔ ہم کبھی ان کی پیٹھ پر سوار ہو جاتے اور کبھی ان کی لگام تھام تھام کر پیدل چلنے لگتے۔ اس دوران میں ہمارے درمیان ہلکی پھلکی باتیں بھی ہو رہی تھی۔ ایک موقع پر جیدہ ہم سے چند گز دور تھا۔ میں اور سلامو پہلو با پہلو چل رہے تھے تو سلامو نے دبی ہوئی آواز میں کہا، ملک صاحب، آپ نے ایک بات خاص طور پر محسوس کی ہے؟ کون سی بات؟ میں نے بھی دھیمے لہجے میں پوچھ لیا۔ وہ بولا، چھوٹے چودھری وقار حسین کا رویہ آپ کو کچھ عجیب نہیں لگا؟ ان چودھریوں اور وڈیروں کے رویے عجیب و غریب ہی ہوا کرتے ہیں سلامو، میں نے سرسری انداز میں کہا۔ تم کس خاص واقعے کی طرف اشارہ کر رہے ہو؟ کھوجی بابا نے کھرے کا کام جاری رکھتے ہوئے کہا، ادھر حویلی میں جب آپ چودھری کے ایک بندے سے پوچھ رہے تھے کہ اسے یہ شک کیوں ہوا کہ ریحانہ کے اغوا کے پیچھے چودھری سکندر کا ہاتھ ہے، تو اس نے جواب دینے سے پہلے کنکھیوں سے چودھری وقار کی طرف دیکھا تھا اور اس کی آنکھ کا اشارہ پا کر بات بدل دی تھی، لیکن میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ وہ کہنا چاہتا تھا چودھری وقار حسین نے اسے بتایا کہ ریحانہ کو چودھری سکندر علی آف کوٹ چمرہ کے اشارے پر اغوا کیا گیا۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ سلامو بہت ہی دور اندیش اور معاملہ فہم شخص تھا۔ وہ بات کی تہہ تک پہنچ گیا تھا۔ میں نے اس کی بات کی تصدیق کرتے ہوئے مدھم لہجے میں کہا، تم نے بالکل درست اندازہ لگایا، یہ سب لوگ چودھریوں کے غلام اور نمک خوار ہیں۔ جملہ ادا کرتے ہوئے میں نے مڑ کر جیدہ کی طرف دیکھ لیا تھا کہ کہیں وہ میری بات تو نہیں سن رہا۔ میں خواہ مخواہ کسی کی دل آزاری کا قائل نہیں ہوں۔ جیدہ ہم سے اتنے فاصلے پر تھا کہ اس نے یقیناً اپنے بارے میں کہا گیا میرا جملہ نہیں سنا ہوگا۔ میں نے بات کو مکمل کرتے ہوئے کھوجی بابا سے کہا، میں یہ بات جانتا ہوں کہ چودھری نثار ریحانہ کے اغوا کے ذمہ دار چودھری سکندر ہی کو سمجھتے ہیں۔ یہ خیالات ان کے غلاموں اور نمک خواروں تک پہنچنا ممکن تو نہیں؟ وہ مانی خیز انداز میں گردن ہلاتے ہوئے اپنے کام میں جت گیا۔ جائے وقوع اور نہر کے درمیان کم و بیش 1 میل کا فاصلہ حائل تھا اور یہ تمام تر علاقہ بلند و بالا گھنے درختوں پر مشتمل تھا۔ یہ فاصلہ زیادہ تر ہم نے پیدل ہی طے کیا تھا، اور وہ بھی رک رک کر، تاکہ سلامو اپنی تحقیقاتی کام بھی جاری رکھ سکے۔ ان حالات سے گزر کر ہم دوپہر کے وقت اس ذخیرے کے آخری سرے پر پہنچ گئے۔ اس لمحے جیدے کی سرسراتی ہوئی آواز میری سماعت سے ٹکرائی، تھاندار صاحب، وہ سامنے دیکھے گھوڑے کی لاش پڑی ہوئی ہے۔ ہم نے ادھر ہی سے مشتاقہ کو اٹھایا تھا۔ جیدہ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ گزشتہ روز اس ظہیرے کا ایک چکر لگا چکا تھا، لہٰذا وہ ہم سے زیادہ راہ شناس تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے ہم سے پہلے گھوڑے کی لاش دیکھ لی تھی۔ اس کے توجہ دلانے پر جب ہم نے مذکورہ مقام کی طرف دیکھا تو مردہ گھوڑا ہمیں نظر بھی آ گیا۔ گویا ہم ایک اہم جگہ تک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ ہم تینوں نے مل کر ادھر ہی قدم بڑھانا شروع کر دی، کیونکہ ہمارا مطلوبہ کھرا بھی اسی سمت رہنمائی کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم مردہ گھوڑے کے قریب پہنچ گئے۔ سلامو اپنے پیشہ ورانہ کام میں مصروف ہو گیا تو میں نے مردہ گھوڑے کا تنقیدی جائزہ لینا شروع کر دیا۔ اس کی لاش اسی کے خون میں لت پت پڑی تھی، تاہم
ایک دن اور ایک رات گزر جانے کی وجہ سے وہ خون پوری طرح جم چکا تھا۔ اس جماؤ میں موسم کی شدت نے بھی اہم کردار ادا کیا تھا۔ جہاں گھوڑے کی لاش اکڑی پڑی تھی وہاں کی زمین کی حالت کو دیکھ کر مجھے یہ اندازہ لگانے میں قطعاً کوئی دشواری محسوس نہیں ہوئی کہ اس جانور نے بڑی قسم پسری میں ایڑیاں رگڑ رگڑ کر جان دی ہوگی۔ اس کے تڑپنے پھڑکنے کے آثار بڑے واضح اور بھیانک تھے۔ یہ بات تو مجھے مشتاقہ نے بھی بتائی تھی کہ گھوڑا فائرنگ کی زد میں آ کر کس طور ہراساں ہوا تھا اور اس نے کس بے دردی سے اپنی پشت پر سے نیچے پھینکا تھا۔ ہم نے لگ بھگ 15 منٹ اس مقام پر گزارے، پھر سلامو نے کہا کہ ہمیں آگے بڑھنا چاہیے۔ میں نے اس سے پوچھا، سلامت علی، آگے بڑھنے کے لیے سرا تو تم نے اپنے ہاتھ میں مضبوطی سے پکڑ رکھا ہے نا؟ ایسا ویسا مضبوطی سے جناب، وہ فخر سے سینہ پھلاتے ہوئے بولا۔ مجھے یقین ہے اس کھرے کو پکڑ کر ہم نہر کے کنارے پہنچ جائیں گے۔ میں نے کہا، دوپہر ہو گئی ہے اور کچھ بھوک بھی محسوس ہونے لگی ہے، کیوں نہ نہر کے کنارے کسی درخت کے نیچے بیٹھ کر دوپہر کا کھانا کھا لیا جائے۔ جب ہم صبح تھانے سے روانہ ہوئے تھے تو مجھے اس بات کا اندازہ تھا کہ واپسی میں ضرور شام ہو جائے گی، اور اس بات کا امکان بھی بہت واضح تھا کہ دوپہر گھنے درختوں والے ظہیرے میں کٹے گی، لہٰذا کھانے پینے کے بندوبست کے ساتھ نکلے تھے۔ میں نے کھانے کی تجویز دی تو میرے دوسرے 2 ہم راہوں نے فوراً اس پر ساتھ کیا۔ اس کا مطلب تھا میری طرح وہ بھی بھوک محسوس کر رہے تھے۔ موسم سرما میں انسان کو بنسبت زیادہ بھوک لگتی ہے۔ ہم تینوں نہر کے قریب پہنچ کے گھوڑوں کو ہم نے اپنی گرفت سے آزاد کر کے گھاس پر منہ مارنے کے لیے چھوڑ دیا تھا اور خود ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر لنچ کرنے لگے۔ کھانے کے دوران میں ہمارے درمیان حالات حاضرہ پر ہلکی پھلکی گفتگو بھی ہوتی رہی۔ جیدہ کا موقف بھی چودھری وقار حسین کی سوچ کا عینہ دار تھا۔ ریحانہ کے اغوا کو وہ چودھری سکندر علی ہی کی شرارت سمجھ رہا تھا۔ جیدہ کی خصوصیت کھانے پر کھل کر ہمارے سامنے آئی۔ وہ گراں ڈیل بہت پیٹو تھا، لہٰذا ہمارے کھانے کا 60-70% اسی کے معدے میں اتر گیا۔ باقی خوراک سے ہم نے اپنے شکم بھرے۔ سلامو بابا کی خوراک بہت ہی کم تھی۔ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد کھرے کی تلاش کا سلسلہ ایک مرتبہ پھر شروع ہوا۔ تھوڑی دیر بعد ہم ایک ایسے مقام تک جا پہنچے جہاں نہر کا ایک پل بنا ہوا تھا۔ سلامو چونکنے والے انداز میں رکا اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر وہاں کی کچی زمین کو گھورنے لگا۔ میں اور جیدہ خاموشی سے اس کی کارروائی کو دیکھتے رہے۔ 5 منٹ کے بعد نہر کے کنارے پر تحقیقاتی معائنے کے بعد سلامو نے ایک سنسنی خیز فتویٰ جاری کر دیا۔ وہ مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے ٹھوس لہجے میں بولا، ملک صاحب، اس مقام سے کھرا 2 حصوں میں تقسیم ہو کر 2 مختلف سمتوں میں جا رہا ہے۔ آپ حکم کریں پہلے کس سمت کو جانا ہے؟ میں نے اس کے اس حیرت انگیز فتوے کی وضاحت طلب کر لی۔ وہ پر اعتماد لہجے میں بولا، ایک کھرا تو نہر کے ساتھ شمال مغرب کی طرف جا رہا اور یہی کھرا واپس آتا ہوا بھی دکھائی دے رہا، اور دوسرا کھرا نہر کا پل عبور کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ کھرا دراصل 3 ایسے گھوڑوں کے سموں کے نشانات پر مشتمل ہے جن میں سے ایک گھوڑے کی پشت پر 2 افراد سوار تھے۔ یہ واقعی ایک سنسنی خیز اور حیرت انگیز انکشاف تھا۔ موضع سکیکی اور کوٹ جمرہ نہر کے ہی کنارے پر آباد تھی۔ یہ نہر جنوب مشرق سے شمال مغرب کی سمت بہتی تھی۔ اگر کوئی شخص سکیکی سے کوٹ جمرہ یا کوٹ جمرہ سے سکیکی کی طرف جانے کا ارادہ رکھتا ہو تو اسے ہرگز نہر عبور کرنے کی ضرورت پیش نہ آتی، اور سلامو کھرے کے حوالے سے نہر عبور کرنے کی بات کر رہا تھا جس سے اس نے جس انداز میں 3 گھڑ سواروں کے کھرے کا تذکرہ کیا، اسے یہی ظاہر ہوتا ہے وہ ریحانہ کو اغوا کرنے والے ڈاکوؤں کا کھرا تھا۔ سلامو نے گھوڑے پر 2 سواروں کی خصوصی نشاندہی بھی کی تھی جو اس حقیقت کی عکاسی کرتی تھی کہ 2 سواروں میں سے ایک ڈاکو اور دوسری ریحانہ ہوگی۔ وہ لوگ مارا ماری کے بعد جے وقوع سے ریحانہ کو گھوڑے پر ڈال کر فرار ہوئے تھے۔ میری چھٹی حس نے تصدیق کر دی کہ اغوا کنندگان گھڑ سواروں نے اس پل سے نہر کو عبور کیا تھا، گویا وہ کوٹ جمرہ کی طرف نہیں گئے تھے۔ میں نے سر سراتے ہوئے لہجے میں سلامو سے پوچھا، جو کوٹ جمرہ کی طرف جاتا اور پھر ادھر سے واپس آتا ہوا ملا ہے، اس کے بارے میں تمہارا اندازہ کیا ہے؟ میرا مطلب ہے کیا یہ وہی کھرا ہے جو ظہیرے کے اندر بھی دوسرے کھرے کے ساتھ ساتھ آتا جاتا پایا گیا ہے؟ جی ملک صاحب، وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولا، میں نے دونوں کھروں کو الگ الگ اپنے ذہن میں بٹھا رکھا ہے اور تازہ ترین حالات سے میں اسی نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ریحانہ بی بی کو اغوا کرنے والے گھوڑا سوار مسلح ڈاکوؤں نے اس پل پر سے نہر کو عبور کیا، کوٹ جمرہ کی جانب جانے اور پھر واپس آنے والا کھرا چودھری وقار حسین کے ان بندوں کے گھوڑوں کا ہے جو ریحانہ کی تلاش میں ادھر آئے تھے۔ میں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، سلامو، چودھری وقار کے بندوں والے کھرے کو فی الحال بھول جاؤ، ہم نہر کی دوسری طرف جا رہے ہیں۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ پھر ہم تینوں یک کے بعد دیگرے پل پر سے گزر کر نہر کے دوسرے کنارے پر پہنچ گئے۔ سلامو نے اپنا ماہرانہ کام جاری رکھا اور ڈاکوؤں کے کھرے کو پکڑ کر آگے بڑھنے لگا۔ نہر کا بہاؤ شمال مغرب کی طرف تھا جبکہ ڈاکوؤں کا کھرا جنوب مغرب کی سمت اشارہ کر رہا تھا، لہٰذا ہم نہر کو اپنی پشت پر چھوڑ کر آگے بڑھنے لگے۔ یہ کچا راستہ تھا جو لہلہاتے کھیتوں کے بیچ سے گزرتا تھا۔ نہر اور مذکورہ راستہ ایک دوسرے پر زاویہ قائمہ بناتے تھے۔ ہم ڈاکوؤں کے کھرے کا سرا پکڑ کر اس راستے پر پیش قدمی کرتے رہے۔ میں نے اوپر بار بار ڈاکوؤں کا کھرا ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں، اس بات کا کوئی بیان ثبوت تو ابھی تک سامنے نہیں آیا تھا کہ وہ انہی ڈاکوؤں کا کھرا ہے جنہوں نے گزشتہ روز دن دہاڑے
ریحانہ کو اغوا کر لیا تھا۔ تاہم امکانات اور حالات و واقعات کلی طور پر اسی جانب اشارہ کرتے تھے۔ پھر میرے اندر سے بھی بار بار یہی صدا ابھر رہی تھی کہ میں نے اغوا کنندگان کا سراغ پا لیا ہے۔ ہم بڑی کامیابی سے کھرے کا پیچھا پکڑ کر آگے بڑھ رہے تھے کہ اچانک بارش شروع ہوگی۔ سلامو نے شاکی نظروں سے آسمان کی طرف دیکھا لیکن منہ سے کچھ نہیں بولا۔ جیدہ نے برہمی سے کہا، لو جی ہو گیا کام۔ میں نے سلامو سے کہا، سلامت علی، جہاں تک بھی ممکن ہو اس کھرے کا تعاقب کرنا، یہ تمہاری ماہرانہ صلاحیتوں کا امتحان بھی ہے۔ قدرت نے مجھ جیسے گناہگار بندے کو بڑے کڑے امتحان میں ڈال دیا۔ سلامو نے زمانی انداز میں کہا اور اپنے تحقیقاتی کام میں بہت زیادہ تیزی سے آگے بڑھنے لگا۔ جیدہ نے تبصرہ کرنے والے انداز میں کہا، تھانے دار صاحب، بارش کے تیور بہت خطرناک نظر آ رہے ہیں۔ جس رفتار سے می برس رہا ہے اس کے دیکھتے ہوئے بڑے وثوق سے کہا جا سکتا ہے کہ چند منٹ کے اندر اندر کھرے کے آثار باقی نہیں رہیں گے۔ اللہ مالک ہے۔ سلامو نے ہماری طرف دیکھے بغیر بے ساختہ کہا اور اپنے کام میں جتا رہا۔ میں اس وقت شدید شش و پنج میں تھا۔ ذہن یک لخت بے حد الجھ کر رہ گیا تھا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آگے بڑھوں یا واپسی کی راہ پکڑوں۔ جیدہ کے تبصرے میں اچھا خاصا وزن تھا۔ بارش کے انداز و اتوار تو یہی پیغام دے رہے تھے کہ چند منٹ میں کھرا اور کھرے کا اتا پتہ بے نشان ہو کر رہ جائے گا۔ اس وقت ہم جس کچی راہ پر گامزن تھے وہ میلوں آگے تک چلی گئی تھی۔ اس راہ پر سفر کرتے ہوئے ہم موضع، احمد آباد، صورت نگر اور فتح گڑھ تک پہنچ سکتے تھے۔ یہ تینوں گاؤں نہر والے پل سے علیل ترتیب 5، 7 اور 4 میل کے فاصلے پر واقع تھے، یعنی اگر ہم سب سے قریبی گاؤں فتح گڑھ کا رخ بھی کرتے تو ہمیں مزید 3 میل سفر کرنا پڑتا۔ اس وقت ہم نہر کے پل سے 1 میل آگے نکل آئے تھے۔ یہ بڑی تشویشناک صورتحال تھی۔ بارش ہر گزرتے لمحے کے ساتھ تیز سے تیز تر ہوتی جا رہی تھی۔ ڈاکوؤں کا کھرا تقریباً ناپید ہو چکا تھا۔ تاہم بدقت تمام ہی صحیح، مگر سلامو اپنی پیشہ ورانہ جدوجہد میں مصروف تھا۔ میں اسی پریشانی کے عالم میں کھڑا کوئی فیصلہ کرنے کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ سلامو کی تخیر میں ڈوبی ہوئی آواز میری سماعت تک پہنچی۔ ملک صاحب، ذرا دیکھیں تو صحیح، یہ کیا ہے؟ میں نے چونک کر یک لخت اس کی طرف دیکھا۔ وہ ہاتھ میں کوئی شے تھامے کھڑا تھا۔ میں اس کے قریب چلا گیا۔ وہ کالی ڈوری میں پیروئے ہوئے 3 طلائی تعویذ تھے، جن میں درمیان والا گول اور دائیں بائیں والے مربع تھے۔ ان تینوں تعویذوں کو سیاہ ڈوری میں پیرو کر ایک چھوٹی سی مالا بنا دی گئی تھی۔ میں نے مذکورہ مالا سلامو کے ہاتھ سے لے لی اور پوچھا، یہ تمہیں کہاں سے ملی ہے؟ اس نے ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے جواب دیا، وہاں سے۔ میں اس طلائی تعویذ کو ڈاکوؤں کی کوئی نشانی سمجھا اور یہ خیال کیا کہ اس کی مدد سے ان تک رسائی حاصل کرنا آسان ہو جائے گا۔ اسی لمحے جیدہ میرے قریب آ گیا۔ اس نے میرے ہاتھ میں سیاہ ڈوری والے تعویذ کو دیکھا تو بے سختہ اس کی زبان سے نکلا، یہ تعویذ تو مشتاقہ کا ہے۔ میں اچھل پڑا۔ جیدہ کا انکشاف ایسا ہی دھماکہ خیز تھا۔ میں نے وہ تعویذ جیدہ کے ہاتھ میں دے دی اور اضطراری لہجے میں استفسار کیا، تم اس تعویذ کو پہچاننے میں کوئی غلطی تو نہیں کر رہے ہو؟ ذرا اچھی طرح دیکھ کر بتاؤ۔ غلطی کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا جناب۔ وہ مذکورہ تعویذ کو اپنے ہاتھوں میں گھمانے پھرانے کے بعد حتمی لہجے میں بولا، یہ تعویذ میں نے خود کئی مرتبہ مشتاقہ کے گلے میں دیکھا، ایسا کوئی اور تعویذ کبھی میری نگاہ سے نہیں گزرا۔ حالات و واقعات کی روشنی میں جیدہ کے وثوق کو دیکھتے ہوئے میں ایک حتمی نتیجے پر پہنچ گیا اور اسی لمحے برستی بارش میں واپسی کی راہ پکڑ لی۔ زخمی مشتاقہ میرے سامنے حیران و پریشان کھڑا تھا۔ گزشتہ روز تعویذ کی دریافت کے بعد ہم تینوں واپسی کی راہ اختیار کر کے سیدھے موضع کوٹ جمرہ پہنچے تھے اور اتفاق دیکھیے کہ جیسے ہی ہم نے کوٹ جمرہ کی حدود میں قدم رکھا، بارش تھم گئی۔ میں نے چودھری سکندر علی کی حویلی کا رخ کرنے کی بجائے ASI فدا حسین اور مخبر نبی بخش کو تلاش کرا لیا۔ اس مضبوط کیس کا ایک سرا میرے ہاتھ لگ گیا تھا، لہٰذا میں نے ادھر ادھر کے محاذوں پر طب آزمائی نہیں کی۔ میرے سامنے جو محاذ کھل گیا تھا وہ کامیابی کا دروازہ تھا۔ میں نے فدا حسین اور نبی بخش کو خصوصی ہدایات کے ساتھ موضع سکی کی روانہ کر دیا۔ میں نے ان سے جو کچھ بھی کہا تھا وہ جیدہ کے کان تک نہیں پہنچ سکا تھا۔ اس سلسلے میں رازداری کی بڑی اہمیت تھی۔ میرے حکم پر انہوں نے مشتاق اور مشتاقہ کو گرفتار کر کے تھانے پہنچانا تھا۔ میں خود جیدہ اور سلامو کو اپنے ساتھ لے کر تھانے آ گیا۔ سلامو کو تو بہرحال جمال پور تارڑ آنا ہی تھا۔ جیدہ کو میں ایک خاص مقصد کے تحت اپنے ساتھ لے آیا تھا۔ مشتاقہ کے طلائی تعویذ کو اسی نے شناخت کیا تھا۔ وہ اگر آزادانہ سکیکی پہنچ جاتا تو کوئی گڑبڑ ہو سکتی تھی اور اس گڑبڑ کے نتیجے میں مشتاقہ کی گرفتاری میں کوئی رکاوٹ کھڑی ہو سکتی تھی۔ میری حکمت عملی نے کام دکھایا اور کسی دشواری کے بغیر فدا حسین کل رات کے مشتاقہ کو گرفتار کر کے تھانے لے آیا تھا اور آج صبح ہی صبح وہ میرے سامنے پیش تھا۔ گزشتہ رات کا نصف آخر اس نے میرے تھانے کی حوالات میں گزارا تھا۔ آج مجھ سے ملاقات ہوئی تو اس کی حالت دیدنی تھی۔ گزشتہ رات اس کے متعدد سوالات کے جواب میں اسے کچھ نہیں بتایا گیا تھا، اس لیے وہ سراپا سوال بنا میرے سامنے کھڑا تھا۔ میں نے گہری نظر سے اسے گھورنے کا عمل جاری رکھا تو اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ روحانسی آواز میں اس نے مجھ سے استفسار کیا، تھانے دار صاحب، آپ مجھے حوالات میں کیوں بند کر رہے ہیں؟ میں تمہارے کندھے کا آپریشن کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے سلگتے ہوئے لہجے میں کہا، میں محسوس کر رہا ہوں کہ محض پٹی سے کام نہیں چلے گا، ایک فوری آپریشن بہت ضروری ہے۔ وہ چند لمحات تک سہمی ہوئی نظر سے مجھے دیکھتا رہا، پھر الجھے ہوئے لہجے میں بولا، جناب آپ کی باتیں میری سمجھ میں نہیں آ رہی، پتہ نہیں اب کیا کہہ رہے ہیں۔ سب کچھ ابھی تمہاری سمجھ میں آ جائے گا، میں نے زہریلے لہجے میں کہا۔ اس تھانے میں مشکل سے مشکل بات سمجھانے کا بڑا اچھا بندوبست ہے۔ ایسا آپریشن تھیٹر دنیا میں کہیں نہیں پایا جاتا۔
وہ ہراساں نظر سے مجھے تکنے لگا۔ میں نے اس کے چہرے کو متغیر ہوتے دیکھا۔ پولیس کی کسٹڈی میں آیا ہوا کوئی بھی شخص پریشان تو ہوتا ہی ہے، لیکن مشتاقہ کی پریشانی مجھے قدرے مختلف نوعیت کی لگی۔ میری تجربے کار آنکھوں نے فوراً بھاپ لیا کہ دال میں کچھ کالا کالا ہے۔ میں نے اس کے اعصاب کو توڑنے کی غرض سے کہا، آپریشن سے پہلے میں تمہاری یادداشت کا امتحان لینا چاہتا ہوں، یہ نہ ہو کہ بعد میں تم خود کو پہچاننے کے قابل بھی نہ رہو۔ بتاؤ تمہارا نام کیا ہے؟ میرا یہ انداز اس کی سمجھ کے اوپر سے گزر گیا، تاہم جواب دینا بھی ضروری تھا، لہٰذا الجھن زدہ لہجے میں بولا، مشتاق عرف مشتاقہ، تم چودھری وقار کے خاص بندے ہو؟ جی ہاں، میں اس چودھری خاندان کا پرانا نمکوار ہوں۔ تم قابل اعتماد نمکوار ہو۔ میں نے بدستور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے جرح جاری رکھی، اسی لیے تمہیں ریحانہ کی حفاظت پر مامور کیا گیا تھا، تم نے اپنی جان کو داؤ پر لگا کر اس کی حفاظت کرنے کی کوشش بھی کی ہے۔ جناب، مجھے اس بات کا سخت افسوس ہے کہ میں ریحانہ بی بی کو ڈاکوؤں کے چنگل سے نکال نہ سکا۔ وہ ندامت آمیز انداز میں گردن کو جھٹکتے ہوئے بولا۔ میں نے کہا، تم ڈاکوؤں کا تعاقب کرتے ہوئے ذخیرے کے آخری حصے تک پہنچ گئے تھے اور وہاں ڈاکوؤں نے پلٹ کر تم پر فائرنگ کر دی۔ اس فائرنگ میں تمہارا گھوڑا جان سے گیا اور تم گھوڑے کی پیٹھ پر سے الٹ کر ایسے گرے پھر اٹھنے کی ہمت نہ ہو سکی۔ یہ گولی تمہارے بائیں کندھے میں بھی لگی، تم زخمی ہو کر زمین بوس ہو گئے۔ ڈاکو ریحانہ کو لے کر 9-11 ہو گئے، کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ وہ جزبز ہوتے ہوئے بولا، نہیں جناب، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ میں نے مزید کہا، اگر چودھری وقار کے بھیجے ہوئے گھوڑ سوار تمہارے پاس سے نہ گزرتے تو شاید تم زخمی حالت میں وہیں پڑے رہتے۔ تمہاری قسمت اچھی تھی کہ انہوں نے تمہیں مردہ گھوڑے کے پاس پڑے دیکھ لیا۔ یہ تمہیں اٹھا کر نہر کے کنارے تک لے آئے۔ ایک شخص تمہاری حفاظت و دیکھ بھال کے خیال سے وہیں رک گیا، باقی ریحانہ کی تلاش میں کوٹ جمرہ کی جانب روانہ ہو گئے۔ کچھ دیر بعد وہ ناکام اور نامراد واپس آئے، پھر تم اپنے ساتھ لے کر رات گئے موضع سکیکی پہنچ گئے۔ تم نے مجھے یہی بیان دیا تھا نا؟ جی جی، یہی حقیقت ہے۔ میں نے سولانے سچ بولا، اس نے کہا۔ میں چند لمحات تک سوچتی ہوئی نظر سے اسے دیکھتا رہا، پھر ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، ابھی تک تم نے تمام سوالات کے بالکل درست جواب دیے ہیں، اب میں تم سے آخری 2 سوال کروں گا، لہٰذا نہایت ہی سوچ کر جواب دینا۔ وہ متذبذب مگر سہمی ہوئی نگاہ سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے استفسار کیا، جب چودھری وقار کے بندے تمہیں نہر کے کنارے چھوڑ کر کوٹ جمرہ کی طرف چلے گئے تھے تو ان کی واپسی کے دوران میں تم نہر کے کنارے سے اٹھ کر کہیں اور بھی گئے تھے؟ نہیں، وہ قطعیت سے بولا۔ مجھ میں اتنی سکت کہاں تھی جناب؟ شاباش، میں نے تیکھے انداز میں سراہا۔ آخری سوال۔ میں نے اتنا کہہ کر دانستہ توقف کیا تو وہ بے چین نظر سے مجھے تکنے لگا۔ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد میں نے اچانک پوچھ لیا، مشتاقہ، تمہارا طلائی تعویذ کہاں ہے؟ بے سختہ اس کا دایاں ہاتھ گریبان کی طرف چلا گیا۔ وہ اپنی گردن کو ٹٹولتے ہوئے بڑبڑایا، تعویذ؟ میں نے اس دوران میں گہری نظر سے اس کے چہرے پر نمودار ہونے والے تاثرات کا جائزہ لیا۔ میں نے محسوس کیا کہ تعویذ کے ذکر نے اسے بری طرح بوکھلا دیا تھا۔ جب کچھ اس کی سمجھ میں نہ آیا تو بات بناتے ہوئے اس نے کہہ دیا، میرا سونے کا تعویذ گھر میں رکھا ہے جناب۔ میں نے اپنی میز کی دراز میں سے وہ طلائی تعویذ برآمد کیا جو گزشتہ روز قرے کی تلاش کے دوران میں ہمیں ملا تھا اور جسے دیکھتی جیدہ چلا اٹھا تھا۔ یہ تعویذ تو مشتاقہ کا ہے۔ پھر میرے استفسار پر اس نے بتایا تھا کہ اس نے مذکورہ طلائی تعویذ کئی مرتبہ مشتاقہ کے گلے میں دیکھا تھا۔ میں نے اسی طلائی تعویذ کو مشتاقہ کی آنکھوں کے سامنے لہراتے ہوئے تحکمانہ لہجے میں پوچھا، اس کو پہچانتے ہو؟ جی، وہ لکنت زدہ لہجے میں بولا، یہی ہے وہ تعویذ، یہ میرا ہی تعویذ ہے۔ اس کے انداز سے بے پناہ بوکھلاہٹ چھلکتی تھی۔ میں نے جرحانہ انداز میں پوچھا، اگر تم نے اپنے طلائی تعویذ کو گھر میں رکھا ہوا ہے تو پھر یہ میرے پاس کیسے پہنچ گیا؟ اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ کیا جواب دے، پراگندہ انداز میں پوچھ بیٹھا، یہ آپ کے پاس کیسے پہنچا؟ میں نے نہایت ہی مختصر مگر جامع الفاظ میں اس کے احمقانہ سوال کا دھواں دار جواب دیا تو وہ بے پناہ خوفزدہ ہو گیا اور بڑی بڑی قسمیں کھانے لگا۔ میں کچھ نہیں جانتا، میں تو نہر کے کنارے تک ہی محدود رہا تھا۔ میں کیا بتاؤں، میرا سونے کا تعویذ نہر سے 1 میل دور کیسے چلا گیا؟ پتہ نہیں یہ کیسا جادو ہوا۔ میں تو خود بھی حیران ہوں۔ تمہیں حیران یا پریشان ہونے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے مشتاقہ، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے گراہٹ آمیز لہجے میں کہا، میں تمہارا جو آپریشن کرنے والا ہوں اس کے بعد تمہارا کوئی مسئلہ باقی نہیں رہے گا۔ اس کے بعد میں نے حوالدار مولا بخش کو اپنے کمرے میں بلا لیا۔ مختصر الفاظ میں اسے بریف کرنے کے بعد میں نے مشتاقہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے نہایت ہی معنی خیز مگر شفاف لہجے میں کہا، مولا بخش، مشتاقہ کے بائیں کندھے میں گولی لگی ہے، اسے ذرا ڈرائنگ روم والے آپریشن تھیٹر میں لے جاؤ، اس کو شافی علاج کی ضرورت ہے۔ ڈاکوؤں کی چلائی ہوئی گولی نے اس کی زبان میں ٹیر پیدا کر دی۔ یہ سوچتا کچھ اور بولتا کچھ اور ہے۔ تمہیں اس کی زبان کھلوانا ہے تو میرا مطلب سمجھ رہے ہو نا؟ بڑی چنگی طرح ملک صاحب، مولا بخش اپنی مونچھوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا، فکر نہ کریں، میں 3 منٹ ہی اس کی ٹیری زبان کو سیدھا کر کے اس طرح روا دوا کر دوں گا جیسے راوی اور چناب بہتے ہیں۔ پھر وہ مشتاقہ کو اپنے ساتھ لے کر ٹرائل روم کی طرف چلا گیا۔ مولا بخش 3 منٹ کے بجائے 30 منٹ کے بعد میرے پاس آیا اور ایک خوشخبری سنائی، ملک صاحب، بندہ عادی مجرم نہیں لگتا، اس لیے میری تفتیش کے آگے زیادہ دیر ٹھہر نہیں سکا۔ اس نے اقبال جرم کر لی ہے، میں اسے آپ کے پاس لے کر آ رہا ہوں، آپ اس کے جرم کا اقراری بیان لے لیں۔ میں نے آئندہ 15 منٹ کے اندر مشتاق عرف مشتاقہ کا بیان لے لیا، جس کی روح سے ریحانہ کے اغوا میں اس نے نہایت ہی اہم کردار ادا کیا تھا۔ قصہ کچھ اس طرح تھا، فتح گڑھ کا چودھری کوٹ جمرہ کے چودھری سکندر علی سے گہری پرخاش رکھتا تھا اور اس نے کوئی دیرینہ
حساب چکانے کے لیے ایک انوکھا منصوبہ بنایا۔ چودھری اعظم خان کو چودھری سکندر اور چودھری نثار کی باہمی چپکلش کا بخوبی اندازہ تھا۔ اعظم خان آف فتح گڑھ نے کسی طرح جیتا کو اپنی مٹھی میں لے لیا۔ اس طرح کوٹ جمرہ کی خبریں فتح گڑھ پہنچنے لگی۔ اعظم خان ہی کے ایما پر جیتا نے مشتاقہ کو یہ خبر پہنچائی کہ چودھری سکندر ریحانہ کی واپسی کے لیے منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ جیتا نے پرانے تعلقات کی بنا پر مشتاقہ کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ ادھر سکھی میں یہ تاثر قائم ہو گیا کہ چودھری سکندر ریحانہ کو اغوا کرنے والا ہے۔ پھر جب اعظم خان کے آدمیوں نے ریحانہ کو اٹھا لیا تو سکھی میں یہی سمجھا گیا کہ چودھری سکندر نے اپنے منصوبے پر عمل کر ڈالا ہے۔ چودھری سکندر بیچارے کو اس کی خبر بھی نہیں تھی۔ اعظم خان نے گہری سازش کے ذریعے ریحانہ کو اغوا کر کے سکھی اور کوٹ جمرہ کے چودھری خاندانوں کو ایک دوسرے کے مد مقابل کھڑا کر دیا تھا، لیکن اس کی بدقسمتی کہ میری مداخلت کے باعث اس کا منصوبہ شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا۔ کھوجی اسلاموں کے تعاون سے ملنے والے طلائی تعویذ نے اس کھیل کا پاسا پلٹ دیا۔ مشتاقہ نے اعظم خان کے آدمیوں سے تعاون کے عوض 200 روپے وصول کیے تھے۔ اعظم خان اور مشتاقہ کے درمیان جیتا نے ایک پل کا کردار ادا کیا تھا۔ وہ اغوا کنندگان گھڑ سوار ڈاکوؤں کے پیچھے پیچھے فتح گڑھ کی حدود تک گیا تھا۔ واپسی میں ظہیرے کے اختتامی حصے میں پہنچ کر اس نے فائرنگ کر کے پہلے گھوڑے کو ہلاک کیا، پھر اپنے کندھے کو زخمی کر لیا تاکہ واردات میں حقیقت کا رنگ ابھر آئے۔ لیکن اس کی بدقسمتی کہ فتح گڑھ سے واپسی پر اس کا طلائی تعویذ راستے میں گر گیا جو اس کی گردن پھنسوانے کا سبب بن گیا۔ وہ طلائی تعویذ کسی محافظ کے مانند ہر وقت اس کی گردن پر پڑا رہتا تھا۔ جیسے ہی وہ گردن سے جدا ہوا مشتاقہ مصیبت میں گر گیا۔ میں نے مشتاقہ اور جیتا کو حوالات میں بند کر دیا، پھر پہلی فرصت میں ایک چھاپا مار پارٹی ترتیب دے کر موضع فتح گڑھ پر چڑھائی کر دی۔ میں نے مضبوط ہاتھ پاؤں سے یہ کارروائی کی تھی، لہٰذا کامیابی نے میرے قدم چومے۔ ریحانہ کو بازیاب کر کے موضع سکھی پہنچا دیا گیا اور اعظم خان، مشتاقہ اور جیتا کو ان کے جرائم کی روشنی میں مضبوط کیس میں باندھ کر حوالہ عدالت کر دیا۔ جس طرح ہر تصویر کے دو رخ ہوتے ہیں، بالکل اسی طرح ہر کیس کے بھی دو زاویے ہوتے ہیں۔ اگر میں چودھری نثار اور چودھری وقار کی جذباتی باتوں میں آ کر اس کیس کے دوسرے زاویے کو نظر انداز کر دیتا اور چودھری سکندر کو گرفتار کر کے ریحانہ کو واپس لانا چاہتا تو یہ مسئلہ حل ہونے کی بجائے الجھ کر رہ جاتا۔ میں نے دونوں زاویوں پر نگاہ رکھی، بالآخر دوسرے زاویے نے مجھے کامیاب کر دیا۔ تو ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ کہانی بھی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا ہرگز مت بھولیے گا، اور جو میرے چینل پر نئے ہیں جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ورنہ آپ ایسی دلچسپ کہانیوں سے محروم ہو جائیں گے۔ اور مجھے اجازت دیجیے کسی ایسی دلچسپ کہانی تک کے لیے اللہ حافظ۔